سید میاں صاحب کی خواہش تھی کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے استفادہ کریں. شاہ اسحاق دہلوی سے ان کا تعلق قائم ہو چکا تھا کیونکہ پڑھنے کے بعد، تو وہاں انہوں نے تقریباً 13 برس شاہ اسحاق دہلوی کے پاس مسلسل صحبت میں رہے، کئی بار صحیح بخاری پڑھی اور بہت کثرت کے ساتھ حدیث میں استفادہ کیا. شاہ اسحاق رحمہ اللہ جب مکہ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے، تو اس کے بعد میاں صاحب کو وہ اپنی نشست پہ خود بٹھا کے گئے. لیکن یہ عورت جب جاتی ہے تو علامہ عبدالعزیز میمن کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہے انگریزی کیمپ میں پہنچ کر کہ یہ شخص جو ہے وہ اس دور کا یسوع مسیح ہے. مولانا عبدالحلیم شرح نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے، اس خطاب سے میاں نذیر حسینی کی تو عزت افزائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن خود میاں نذیر حسینی کی نسبت سے اس خطاب کی عزت افزائی میں اضافہ ہو گیا. ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہار سار، پھر وہ اس کے بعد وہ سورج ایسا نکلا، سورج گڑھ سے نکلا وہ سورج ایسا نکلا کہ کوئی ستارے نظر نہیں آئے اس کے بعد. اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد تھے حکیم عبدالحی حسنی، ندوۃ العلماء کے ناظم بھی تھے، وہ میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے، جو آج سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو بھی توحید کا پودا لگا ہے اس میں میاں صاحب کی کوششوں کا دخل ہے الحمدللہ. کیونکہ ہمارے سلطان ابن سعود کے ایک قاضی تھے شیخ سعد بن حمد بن عتیق نجدی، وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے. ہماری دینی مدارس میں اہل حدیث تو چھوڑیں، جو غیر اہل حدیث مدارس ہیں ان میں بھی جو سلسلہ سند چلے گا اس میں بھی میاں صاحب کا نام آ جاتا ہے. ہمارے موجودہ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی سند بھی میاں صاحب کا نام موجود ہے. مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کے والد گرامی تھے مولانا سید احمد حسن مودودی، وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے. مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں براہ راست بہت کم مناظرے ہیں جو کیے ہیں، لیکن جتنے بھی کیے ہیں وہ سب دبستانی نظریہ کے اراکین سے کیے ہیں. کئی علماء کے جن کے باپ اور بیٹا دونوں شاگرد ہیں، لیکن 3 نسلیں ایک ہی بزرگ شخصیت کی شاگرد ہونا بڑی دلچسپ بات ہے. وہ ایک شعر کا مصرع ہے نا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے. یہ معاملہ یہ وہ ہر شخصیت اپنی جگہ آفتاب ہے. ٹوٹے نہ لندن میں مجھ سے عذاب سحر گاہی. تو وہ کہتے ہیں دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج نہت اسٹوڈیو میں ہمارے ایک انتہائی معزز مہمان تشریف لائے ہیں، تو میں نے چاہا کہ ان کے علم سے، ان کی معلومات سے اور ان کی شخصیت سے آپ کو بھی متعارف کروایا جائے. میں ابو بکر قدوسی اس حوالے سے ان سے درخواست کی کہ وہ یہاں تشریف لے کے آئیں، تو ان کی مہربانی، انہوں نے وقت نکالا. یہ ہمارے بہت معزز مہمان ہیں جو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، اس لیے میں تو ان کو نوجوان کہوں گا. گو اس وقت انہوں نے ہم نے اپنی داڑھی کو رنگا ہوا ہے اور انہوں نے سفید چھوڑا ہوا ہے، اس وجہ سے بظاہر آپ کو بزرگ نظر آئیں گے، لیکن علمی طور پہ بزرگ ہیں. ویسے عمر میں مجھ سے کافی چھوٹے ہیں ماشاءاللہ. یہ محمد تنزیل الصدیقی الحسینی ہیں. تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں نسبتیں اپنے ساتھ اختیار کی ہوئی ہیں، کہ یہ صدیقی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور ہمارے لیے دونوں نسبتیں انتہائی محترم ہیں. اور نسبتوں کے علاوہ یہ اپنے کام کے حوالے سے بڑے محترم ہیں. میں نے کم ایسے نوجوان دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں علم کی دنیا میں قدم رکھا اور بڑی منزلیں طے کر لیں. ایسی منزلیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے سر اونچا کرنا پڑتا ہے، کہ دور بلندی میں نظر آتے ہیں. یہ لوگ ہمارے شیخ مکرم تنزیل کراچی سے تشریف لائے ہیں. انہوں نے مختلف موضوعات پہ کام کیا. آج کل ان کا مجلہ الواقعہ بہت عمدہ اور علمی مجلہ ہے، اور اس کے خاص نمبر بڑے ہمارے دوستوں میں معروف ہوتے ہیں. لیکن جو انہوں نے میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ پہ کام کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. یہ ہمارے اہل حدیث کی تاریخ کا ایسا تشنہ باب تھا کہ جس کے لیے کئی ہمارے علماء جو ہم ان کو دیکھتے ہوتے تھے، وہ حسرت سے چاہتے تھے، کہ حسرت ان کے اندر ہوتی تھی کہ کوئی ایسا نوجوان اٹھے، کوئی ایسا صاحب علم اٹھے جو حضرت میاں صاحب کے حوالے سے کام کرے، اور میاں صاحب کی خدمات جو نوجوان نسل کے سامنے آ سکے. اب دلچسپ بات یہ ہوئی کہ حضرت میاں صاحب کی شخصیت کا تعارف تو تنزیل ہی کرائیں گے، لیکن حضرت میاں صاحب کے اوپر جو پہلا کام کیا تھا وہ ہمارے ممدوح جناب تنزیل کے پردادا مرحوم نے کیا تھا. ان کا تعارف بھی کرواتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں نہت اسٹوڈیو میں، کہ آپ تشریف لے کے آئے اور ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. باقی میں اتنا عرض کروں گا کہ آپ نے میری تعارف میں جو کلمات کہے ہیں ان میں کچھ تو میرا تعارف کہا جا سکتا ہے، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس کو سن کے بھی یقین ہو رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں نہیں ہے. بہرحال یہ نام میرا ہے، تعارف کسی اور کا آپ نے کروا دیا. یہ جو آپ اللہ آپ کو سلامت رکھے. یقیناً انسان کو اپنے لیے ایسا ہی عجز اختیار کرنا چاہیے، لیکن میں ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ کسی کی تعریف میں مبالغہ نہ کروں.
تعریف کم کرتا ہوتا ہوں، لیکن جتنی کرتا ہوتا ہوں وہی کرتا ہوتا ہوں جس کو میں سچ سمجھتا ہوں. میرا مزاج نہیں مبالغے والا، کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی چاہے اختیار کریں، اس میں سے چاہے جو مرضی چھوڑ دیں. ہمارے انتہائی جماعت کے بڑے بزرگ تھے مولانا شمس الحق ڈیانوی، جو ہندوستان کی ریاست بہار سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت میاں صاحب کے اولین شاگردوں میں بھی تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان شاگردوں میں تھے جو اپنے استاد کے لیے باعث فخر بھی ہوتے ہیں اور قیمتی بھی ہوتے ہیں، جو اپنے استاد کا اثاثہ سنبھال لیتے ہیں. جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ابن کثیر میسر آئے، ابن قیم میسر آئے، اور سید ہمارے حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا نام رہتی دنیا تک روشن رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو لائق شاگرد ہوتے ہیں، لائق شاگرد، وہ استاد کے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں، استاد کا فخر بھی ہوتے ہیں، ایک اثاثہ بھی ہوتے ہیں. تو مولانا شمس الحق ڈیانوی ایسے ہی شاگرد تھے کہ جنہوں نے اپنے استاد محترم کی میراث کو، علمی میراث کو سنبھالا اور اس کو پھر اگلی نسل کے لیے محفوظ بھی رکھا. تو مولانا شمس الحق ڈیانوی جو ہے ہمارے تنزیل میاں کے پردادا ہیں. تو الحسینی الصدیقی تو بڑی نسبت ہے نا، اس کے بعد مولانا شمس الحق کی نسبت بھی ہمارے لیے بڑی قابل فخر ہے. ہم تو جب ان کو گلے لگاتے ہیں تو ہمیں تو ان میں سے خوشبو آتی ہے اپنے بزرگوں کی. تو بڑی خوشی ہوئی جی آج یہ مولانا، اور پھر چونکہ میاں صاحب کے حوالے سے انہوں نے بڑا زیادہ اچھا کام کیا. ہمارے گجرانوالہ کے عارف جو محمدی صاحب ہیں، جو دار ابی طیب کے نگران بھی ہیں، بانی بھی ہیں، اور ان کا بڑا عمدہ ذوق ہے اس حوالے سے. بزرگوں کے حالات کے اوپر انہوں نے بڑی کتابیں چھاپی ہیں. پہلے وہ علماء سے ملتے تھے، علماء کی خدمت کرتے تھے، علماء کی خدمت میں جاتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کتابوں کا یہ سلسلہ جب شروع کیا، بلکہ میں یہاں کہنا چاہوں گا اسحاق بھٹی صاحب سے، جو کام جو ان کے جو خاکہ نگاری والا کام ہے سب سے پہلے مکتبہ قدوسیہ نے شائع کیا. تو اسی سلسلے کو اسحاق بھٹی صاحب کے ساتھ مل کے عارف جوید محمدی صاحب نے آگے بڑھایا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہماری جو قوم کے اوپر یہ قرض تھا میاں صاحب کے حوالے سے، اس کے اتارنے بھی ان کا کلیدی کردار ہے. تو انہوں نے تنزیل صاحب کے ساتھ مل کے یہ کام اس طریقے سے ان کی یوں سمجھ لیجیے ان کی سرپرستی تھی. باقی تنزیل کی اپنی صلاحیتیں جو ان کی کتابوں میں منہ بولتا ثبوت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جو قوموں کے اوپر ہوتے ہیں. میاں صاحب کی خدمات کا ابھی جب آپ بتائیں گے پھر آپ کو یہ میرا جملہ جو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جو پوری قوم کے اوپر ہوتے ہیں. کہ میاں صاحب جیسی شخصیت جنہوں نے تقریباً 100 مرتبہ بخاری شریف پڑھائی، اور ہندوستان میں جہاں پہ ایک شرک و بدعت کا معاشرہ تھا، جہاں پہ مقامی رسومات اور مقامی رواج اور اکابر پرستی اور شخصیت پرستی اتنی زیادہ غالب آ چکی ہوئی تھی کہ اصل اسلام جو ہے اس کی تعلیمات کے اوپر اچھی خاصی گرد پڑ چکی ہوئی تھی، اور عمل بالحدیث جو ہے وہ یہاں پہ اس کا تصور ہی کم ہو چکا ہوا تھا. ایسے میں حضرت میاں صاحب کی ذات آتی ہے اور وہ حدیث کے ساتھ، حدیث کا جو تعامل ہے اور سارے معاملات ہیں وہ نئے سرے سے ایک طرف شروع ہوتی ہے. وہ صبح بہار سے ایک گویا بہار آئی ہمارے ہاں. تو میاں صاحب نے 100 بار بخاری شریف پڑھائی، اور یہ ساری جو 100 بار کی ان کی تدریس ہے اس کا دورانیہ تقریباً 60 برس بنتا ہے. اور ابھی وہ تنزیل صاحب بتائیں گے ان کی پیدائش کے حوالے سے لے کے اور ان کے آخر تک جتنی خدمات ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک کام تھا جس کے ایک تشنگی تھی جو کام ہونا چاہیے تھا. تو پہلے انہوں نے حضرت میاں صاحب کے شاگردوں کے اوپر کام شروع کیا، جو اندازہ ہے 7 سے 9 جلدوں میں جہاں بھی مکمل ہوگا. میاں صاحب کے جو نامور شاگرد تھے اور ایسے شاگرد جو گوشہ گمنامی میں تھے، وہ سارے انہوں نے کھنگالے، ان کے تعارف کے اوپر کتاب لکھنی شروع کی. وہ تقریباً اس وقت اس کی 4تھی جلد چھپنے کو جا رہی ہے. 3 جلدیں ضخیم جلدیں ہیں، بڑے سائز کی ضخیم جلدیں چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ، اور تفصیلات میں گئے ہیں. اور اس میں تقریباً 3 جلدوں میں 250-250 کے قریب شاگرد ہیں. جو پہلی جلد جو ہے وہ بہار اور جھارکھنڈ کے شاگردوں پر مشتمل ہے. اس کے بعد تنزیل صاحب نے جو دوسری 2 جلدیں لکھی ہیں وہ ان کا ارادہ تھا 1 جلد میں مکمل ہوگا، لیکن اتر پردیش کے علاقے میں اتنے ان کے میاں صاحب کے شاگرد تھے تو وہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. تو یہ 7-8 جلدوں میں میں نے تو ان کو کہہ رہا تھا کہ اس قلم کو روکیے گا نا. ممکن ہے جس کو آپ غیر اہم سمجھ کے چھوڑ دیں وہ کسی کے نزدیک بہت اہم ہو، اور عین ممکن ہے کل کو تاریخ میں وہ چھوٹا سا حوالہ بڑا ہی اہم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ہم ان سے پوچھیں گے حضرت میاں صاحب کے حوالے سے کہ حضرت میاں صاحب کی پیدائش سے لے کے ان کا جو ابتدائی تعارف ہے، ان کی تعلیم، ان کے اساتذہ، اور اس کے بعد سارا وہ سلسلہ ہم کو آگاہ کریں. جی میاں صاحب کے حوالے سے ہم آپ سے رہنمائی چاہیں گے. شکریہ ابو بکر بھائی.
یہ حضرت میاں صاحب کے بارے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا پہلے تعارف کرا دوں تاکہ جو ہمارے عام ناظرین ہیں وہ ان کی شخصیت کے بارے میں جان سکیں۔ 1805 میں ان کی ولادت ہوئی جو 1220 ہجری بنتا ہے، اور ان کی ولادت صوبہ بہار کے شہر منگیر ایک بڑا تاریخی مقام ہے لیکن فی الحال ہم اس کی تاریخیت پر نہیں آ رہے، تو اس کا ایک قصبہ تھا سورج گڑھ، تو یہاں سورج گڑھ سے وہ نیر تابہ طلوع ہوا جس کی روشنی نے پورے عالم میں اسلام کو منور کر دیا۔ تو میاں نذیر حسین دہلوی کی ولادت اصلاً جو ہے وہ بہار کے شہر سورج گڑھ قصبہ میں ہوئی ہے۔ یہاں ان کو 17 برس کی عمر میں تقریباً علم کا شوق پیدا ہوا اور وہ اپنے گھر سے جو نکلے اور عظیم آباد پٹنہ پہنچے۔ عظیم آباد پٹنہ میں علماء صادق پور اور ان کا جو مرکز تھا وہ علم کا کافی بڑا مرکز رہا ہے، تو وہاں ایک صادق پور سے متصل ایک محلہ ہے نن مہیا کے نام سے، وہاں شاہ محمد حسین صاحب کا مدرسہ جاری تھا۔ اچھا، یہ شاہ محمد حسین جو تھے یہ سید احمد شہید کے خلیفہ تھے، یہاں بعد میں خلیفہ بنے، اس وقت خلافت نہیں تھی ان کے پاس، تو یہاں میاں نذیر حسین دہلوی نے ان سے پڑھا۔ اچھا، اتفاق کی بات ہے اسی دوران ان کی ملاقات جو ہے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، کیونکہ وہ اس زمانے میں سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو پٹنہ سے ہوتے ہوئے گئے، تو وہ وہاں مقیم رہے اور میاں صاحب کو اپنی بالکل ابتدائی دنوں میں ہی ان جیسے بزرگوں کی صحبت میسر آئی، ان سے استفادہ کرنے کا موقع ملا، گو وہ قلیل ہی صحیح لیکن وہ جو قلیل سے استفادہ تھا وہ ان کی پوری زندگی غالب رہا۔ تو یہاں سے وہ واپس پلٹنے کے بجائے مزید تحصیلی علم کا شوق پیدا ہوا اور پھر وہ دہلی کی طرف نکلے۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز بقید حیات تھے، تو سید میاں صاحب کی خواہش تھی کہ وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے استفادہ کریں، تو اس شوق میں وہ نکلے، لیکن سفر کی طوالت بڑھتی چلی گئی، اور میں نے اپنی کتاب تذکرہ نظیریہ میں اس پورے سفر کی تفصیل سے رداد لکھی ہے، تو میں فی الحال اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ تو جب وہ دہلی پہنچے تو اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی وفات ہو چکی تھی۔ اچھا، یہ خبر ان کو راستے میں ہی مل چکی تھی، لیکن ان کا جو شوق علم تھا وہ اب اس حد تک پروان چڑھ چکا تھا کہ وہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھے، یعنی کہ شاہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، نہیں ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ تو شاہ صاحب کے جانشین تو تھے شاہ محمد اسحاق دہلوی، وہ بھی بڑے پائے کے محدث تھے، تو میاں صاحب نے ان سے استفادہ کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو ان کے اس وقت اتنی استعداد نہیں تھی علمی کہ وہ شاہ اسحاق دہلوی کے درس میں براہ راست شرکت کر سکتے، تو انہوں نے وہاں پہلے جو ہے مولانا عبدالخالق دہلوی کے یہاں قیام بھی کیا ان کے مدرسے میں، اور ان کے یہاں استفادہ شروع کیا، ان سے تحصیل علم کیا، اور اس دور کے مختلف علماء سے منطق، فلسفہ، نحو وغیرہ کی کتابیں بھی پڑھی، حتیٰ کہ بعض کتابیں طب کی بھی پڑھی۔ تو مولانا عبدالخالق دہلوی بھی بہت اعلیٰ درجے کے محدث تھے، اور ان کا جو سلسلہ نسب تھا وہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل سے جا کے ملتا ہے۔ تو اور یہ جو آپ نے سنا ہوگا خیری خاندان، یہ ہندوستان کا بڑا مشہور خاندان ہے، راشد الخیری ہیں اور حاذق الخیری، عبدالجبار خیری وغیرہ، یہ انہی کی نسل سے ہیں۔ تو مولانا عبدالخالق دہلوی جو تھے وہ خود بھی بڑے پائے کے محدث تھے، اور میاں صاحب نے ان سے باقاعدہ صحیح بخاری بھی پڑھی تھی، تو ان کے پاس قیام بھی کیا۔ بعد میں انہوں نے اپنے اس لائق شاگرد کی اعمال حسنہ کو دیکھتے ہوئے، اس کی پاک باز زمانے کو دیکھتے ہوئے اپنی جو صاحبزادی تھی وہ بھی ان کے حوالے عقد میں پیش کر دی، اور انہوں نے بھی استاد کی شاگرد فرزندی میں جانا قبول کیا۔ اور یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کا جو نکاح تھا وہ شاہ محمد اسحاق دہلوی نے پڑھایا تھا۔ اچھا، شاہ اسحاق دہلوی سے ان کا تعلق قائم ہو چکا تھا کیونکہ پڑھنے کے بعد، تو وہاں انہوں نے تقریباً 13 برس شاہ اسحاق دہلوی کے پاس مسلسل صحبت میں رہے، کئی بار صحیح بخاری پڑھی اور بہت کثرت کے ساتھ حدیث میں استفادہ کیا۔ تو شاہ اسحاق دہلوی کے شاگردوں کی فہرست اگر تیار کی جائے گی، کیونکہ ان کے شاگردی بہت باکمال لوگ تھے، تو ان میں جو چند نام اگر گنتی میں گنے جائیں اور ٹاپ آف دا موسٹ میں نکالے جائیں تو اس میں میاں نذیر حسین کا نام جو ہے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ وہ اس لیے کہ انہوں نے ایک تو بہت کثرت صحبت رہی، اور پھر انہوں نے جو کارنامے انجام دیے تو وہ خود اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ کیوں نام رہے گا ان کا سر فہرست۔ تو شاہ اسحاق دہلوی 1258 ہجری میں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد دہلی کی مسند علم پر جن لوگوں نے یوں کہی کہ حکمرانی کی، وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی کی شخصیت تھے۔ ان کا سلسلہ تدریس گو کہ اس سے پہلے سے جاری تھا، اور وہ بلکہ زمانے طالب علم میں بھی کافی ذہین طالب علم تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے صرف وغیرہ کی کتابیں بچوں کو پڑھائی تھیں اور اپنے معاصر کو کہہ سکتے ہیں۔ تو شاہ اسحاق دہلوی کے بعد دہلی کے مسند علم کے جو وارث بنے یا جو علمی وراثت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا وہ سید نذیر حسین محدث دہلوی تھی۔ تو سید نذیر حسین دہلوی کے تدریسی دور کا بھرپور آغاز ہوا، اور سید نذیر حسین دہلوی کے 1857 سے قبل بھی کافی بڑے بڑے شاگرد گزرے ہیں، اور 1857 کے بعد بھی، اس کے بعد تو پھر ایک دور عروج آ چکا تھا۔ تو میاں صاحب کی تدریسی زندگی وہاں سے شروع ہوئی اور جو ان کی وفات تک جاری رہی۔ یہاں پہ ایک سوال کروں گا کہ شاہ اسحاق رحمہ اللہ جب مکہ چلے گئے، ہجرت کر کے چلے گئے،
تو اس کے بعد میاں صاحب کو وہ اپنی نشست پہ خود بٹھا کے گئے؟ اچھا یہ ایسا ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا کہ میاں صاحب کی جو تدریسی مرکز ہے وہ کچھ اور ہے، اور شاہ ولی اللہ خاندان کا جو مرکز ہے وہ الگ ہے. تو لہٰذا یہ جو ہمارا دعویٰ ہے یہ غلط ہے. ہم اصل میں جو جانشینی کہتے ہیں نا وہ اصلاً علمی جانشینی ہے، یا کہ چاہے وہ پھاٹک حبش خان میں بیٹھے جا کے، جی ہاں، اور وہ وہاں. اچھا اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شاہ اسحاق دہلوی کے خاندان میں کوئی اس درجے کا آدمی رہا نہیں تھا. یوں سمجھیے کہ شاہ اسحاق صاحب کے جانے کے بعد دلی اس لحاظ سے خالی ہو گیا. تو پھر وہ جس کو کہنا چاہیے قدرتی طور پہ علم کا بہاؤ ادھر ثقل جو ہے وہ ادھر چلا گیا. اب جیسے شیخ عبد الغنی محدث دہلوی تھے جو حنفیوں میں ان کی سند چلتی ہے، لیکن وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. تو جو سارا فیضان تھا نا وہ ایک ہی جگہ یکجا ہو گیا، وہ میاں نذیر حسین دہلوی کی ذات گرامی تھی. ان کے سامنے پھر کسی اور کا اس طرح سورج طلوع نہیں ہو سکا. ایک طلوع آفتاب دشت و چمن سہار سار، پھر وہ اس کے بعد وہ سورج ایسا نکلا، سورج گڑھ سے نکلا وہ سورج ایسا نکلا کہ کوئی ستارے نظر نہیں آئے اس کے بعد. یقیناً ہوں گے ستارے. تو اچھا میاں صاحب کی شادی جو ہے، شاہ اسحاق صاحب جب کی مسند جو سمجھ لیجیے علمی مسند سنبھالنے سے پہلے میاں صاحب کی شادی ہو چکی تھی مولانا عبد الخالق کی بیٹی سے. تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ تدریس شروع ہوا ہے، تو مولانا کے کچھ ابتدائی جو شاگرد ہیں ان کے حوالے سے ہمیں آگاہ کریں. میاں صاحب کے جو ابتدائی شاگرد تھے، میاں صاحب کے جو بالکل ابتدائی شاگرد تھے ان میں ایک ملا صدیق پشاوری کا نام آتا ہے، یہ منطقی عالم بھی تھے. اسی طرح مولانا حافظ عبداللہ بازید پوری کا نام آتا ہے، یہ بہار سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے وہاں مدرسہ تعلیم القرآن بھی قائم کیا تھا. میاں صاحب کے شاگردوں کی ہم ایک خاص خصوصیت دیکھتے ہیں کہ جو پڑھ کے نکلتا ہے وہ بڑا متحرک ہو جاتا ہے، وہ دین کی خدمت کے جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے. تو ہمیں بڑے بڑے شاگردوں سے چھوڑیں، جو چند وقتی صحبت یافتہ لوگ ہیں ان میں بھی بڑے کمالات نظر آتے ہیں. تو میاں صاحب کے شاگردوں کی جو خصوصیت جو تھی یہ شروع کے دور سے ہی چل رہی ہے، جیسے کہ میں نے دو چار نام لیا آپ کے سامنے. اسی طرح حافظ محمد لکھوی کے لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ 18 آثار ملتے ہیں کہ انہوں نے 1857 سے کچھ قبل ہی میاں صاحب سے تحصیل علم کیا تھا. تو اس طرح کے کچھ شاگرد تھے. اچھا ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے نا وہ میاں نذیر حسین دہلوی کی زندگی 1857 ایک بہت بڑا سانحہ تھا، بہت بڑا سانحہ. اس نے بہت ساری چیزیں ضائع کر دیں، علمی وراثتیں ضائع کی، کتابیں ضائع کی. میاں صاحب کی بہت سی فتاوی تحریریں 1857 سے قبل کی ہیں لیکن اب وہ دستیاب نہیں ہیں، بہت مشکل سے کچھ چیزیں ملتی ہیں. ایک کتاب تھی ان کی دلیل المحکم فی نفی اثر القدم، جو الحمدللہ میں نے دریافت کی ہے، جو بھی کہہ لیجیے ہمیں حاصل ہوئی تو ہم نے اسے ایڈٹ کر کے شائع بھی کیا. تو یہ بھی 1857 سے قبل کی کتاب تھی. تو ان کی بہت سی تحریریں ضائع ہوئیں، ان کی شاگردوں کے ریکارڈ ضائع ہو گئے. اچھا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قدرتی طور پہ اللہ رب العزت نے بڑی لمبی عمر دی، ان کے بہت سے شاگرد ان سے استفادہ کر کے گئے اور ان کی زندگی میں وفات پا گئے. تو 1857 والے بیشتر شاگرد جو تھے وہ ان کی زندگی میں ہی وفات پا چکے تھے، اس سے جو قبل استفادہ کرنے والے تھے. تو ان کے بارے میں ہمارے پاس اتنی زیادہ معلومات نہیں ہیں. بہرحال جو میں نے کتاب لکھی ہے دبستان نظیریہ، اس میں ان کے تمام شاگردوں کا استقصاء کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو بھی دستیاب ہو جائیں. تو اس میں اس قسم کے بہت سارے شاگرد آپ کو پرانے شاگردوں کے نام مل جائیں گے. اب جیسے مولانا عبداللہ غزنوی ہیں، یہ 1857 سے کچھ قبل میاں صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور 1857 کے دور میں یہ میاں صاحب سے تحصیل علم کر رہے تھے. اسی طرح مولانا غلام الرسول قلبی، قلعہ میان سنگھ، یہ بھی 1857 سے پہلے کے شاگردوں میں یہ اسی دور کے شاگرد ہیں، 1273 ہجری 1857 ہی میں پڑھ رہے تھے. مولانا عبداللہ غزنوی 1857 کے پہلے کے ہیں، مطلب میں 1857 سے اسی دور کے ہی ہیں. بلکہ جب ہنگامہ آرائی شروع ہوئی تو مولانا عبداللہ غزنوی اور مولانا غلام رسول نے بھی اسی دوران اسی حالات کی وجہ سے دہلی چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تھے. مولانا غلام رسول نے اس زمانے میں چلے گئے اپنے دہلی چھوڑ کر کے، بعد میں ان کو سند ملی تھی. تو سند میں جو سالے تھے وہ بعد کی لکھی ہوئی ہے. اچھا ایک اس کی وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب کے جو شاگرد تھے انہوں نے بہت کام کیا، ان میں ایک خاص طرح کا جوش ہوتا تھا کام کے لیے. ایک تو قدرتی بات یہ ہے کہ جب انسان کو توحید کی معرفت ملتی ہے اور حدیث کا مقام اس کو صحیح سمجھ آتا ہے تو قدرتی ایک بات ہے کہ ایک جوش تو اس میں پیدا ہو جاتا ہے نا. یہ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ توحید سے دور ہے، جب وہ توحید کی طرف آتا ہے تو اس کی دل کی کیفیت بدل جاتی ہے. لیکن میرے خیال یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت میاں صاحب بطور استاد جو ہے وہ ایک کمال شخصیت ہے. جس طرح وہ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ جو تھے وہ ان کے شاگرد ہیں اور وہ نابینا ہیں. اور ایک دن وہ واقعہ وہ میں نے لکھا بھی ہے، وہ واقعہ کہ ایک روز یہ الحیات بعد الممات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے مولانا ابوالفضل نے، کہ اس میں ایک روز بارش تھی بڑی زیادہ اور آندھی تھی، طوفان تھا. تو جو حافظ عبد المنان جو ہیں
وہ باتھ روم کے لیے جانے بیت الخلاء کے لیے نکلتے ہیں تو دیوار کو ٹوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ آگے جو ہے کوئی جانور بیٹھا ہوا یا اس طرح کا معاملہ تھا. پہلے مشکل ہو رہی تھی ان کو کیچڑ وغیرہ کی وجہ سے, تو ایک ہاتھ آتا ہے اور ہاتھ پکڑ لیتا ہے ان کو, وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ اس کی رہنمائی پا کے چل پڑتے ہیں. وہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں, اس کے بعد فارغ ہوتے ہیں, وہی ہاتھ پھر پکڑتا ہے. جب واپس جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے استاد مکرم تھے. اب آج کے دور میں یقیناً آج کے دور میں بھی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں, لیکن عمومی طور پہ اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی کہ استاد جو ہے وہ شاگرد کا اتنی خدمت کرنے والی بات ہے نا جی. تو اس وجہ سے بھی تو ہو جاتا ہے نا کہ جب استاد ایسا ہوتا ہے کہ وہ شاگردوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے, الٹا یعنی کہ شاگردوں کو وہ دین کا طالب علم سمجھتا ہے اور اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے, ان کی خدمت کرتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہ خدمت ہے نا, اس طرح جذبہ رکھتا ہے. تو میرا خیال استاد بھی جو ہے وہ جو نا شاگرد بھی جو ہے نا استاد کے لیے وہی جذبات رکھتے ہیں اور استاد کی محنت کو دیکھ کے اسی محنت پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میاں صاحب کی تدریسی عظمت کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت بڑی مثال دوں گا. آج ہمارے پاس مدارس بہت کثرت سے ہیں, جبکہ اس زمانے میں بہت کم تھے, چند لوگ ہوا کرتے تھے. آج ہمارے پاس شیوخ الحدیث کی بھی بہت کثرت ہے, اور تلامذہ بھی جو ہیں ان کے مقابلے میں ہمارے پاس بہت زیادہ مدارس میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس سالہ سال کی اس محنت کے بعد بھی اس درجے کے علماء پیدا نہیں ہو رہے جو اس طرح اس ایک شخص نے اپنے 60 سالہ تدریسی دور میں پیدا کر دیا. نہ صرف اس درجے کے لوگ پیدا ہوئے, اور ان درجے کے لوگوں نے جس درجے کا کام کیا, ہمارے پاس اب اس درجے کا کام بھی نہیں ہے. تو میاں صاحب کی تدریسی عظمت تو انہیں کے شاگردوں میں پوشیدہ ہے. اب آپ نے جو بات کی نا کہ حضرت حافظ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا, ایک اور واقعہ سناتا ہوں. حافظ محمد صدیق ملتانی میاں صاحب کے دور آخر کے شاگردوں میں سے ہیں. یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ انہوں نے قصہ بتایا کہ ایک دفعہ زوردار بارشیں ہو رہی تھیں, رات کا وقت ہو گیا. اب ان سب شاگردوں نے سمجھ لیا کہ آج ہمیں بھوکے ہی سونا پڑے گا, کیونکہ کھانا وانا تو آ نہیں سکتا. اب بارش تھوڑی تھمی تو دیکھا دروازے پہ دستک ہوئی, تو دیکھا میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہیں جو اپنے سر پہ کھانا پانی لے کر آئے ہوئے ہیں تاکہ شاگرد لوگ کھانا کھا سکیں. اور اب آپ سوچیں کہ ان کی بھی اچھی خاصی عمر تھی. اچھا, شاگردوں کی خدمت وہ کرنے کے لیے بذات خود متحرک رہا کرتے تھے, وہ ورنہ اپنے مستعد رہتے تھے. اب وہ چاہتے اپنے بیٹوں سے بھیج سکتے تھے, اپنے پوتوں سے بھیج سکتے تھے. تو اصل میں وہ جس درجے کا باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے نا, استاد اور شاگرد کا, اس کمال کا رشتہ تھا ان کا. دیکھیے یہ جو آپ واقعہ بیان کر رہے ہیں اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کھانا میاں صاحب کے گھر سے آتا تھا. جی ہاں, بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا تھا, اکثر ایسا ہوتا تھا, بعض دفعہ دوسری جگہوں سے بھی آتا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میاں صاحب اس بات کا خاص خیال رکھتے تھے اور اپنے شاگردوں کی ضروریات کو دیکھتے تھے. یا یوں بھی دیکھی جائے کہ بالفرض اس روز کھانے کی باری کسی اور کے گھر سے ہوگی تو پھر بھی میاں صاحب کو یہ خیال رہا کہ بارش ہے, موسم خراب ہے, جانے آئے نہ آئے خود اپنے گھر سے خوان لیے چلے آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے, یعنی کہ ایک اس میں ایک عاجزی جو ہے وہ ہے, اس میں محبت بڑی پوشیدہ ہے اپنے شاگردوں کے حوالے سے. یہ بڑی بات. اچھا 1857 کا آپ نے ذکر کیا کہ 1857, تو 1857 کے حوالے سے بڑی کہانیاں میاں صاحب سے منسوب بھی کی جاتی ہیں اور کچھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں جس پہ کچھ الزامات بھی ہیں. تو اور پھر میاں وہاں اس دور میں ایک فتویٰ جہاد جاری کیا گیا جس میں بڑے ہمارے دوست ایسے ہیں جو اس میں ایک کریڈٹ کی گیم بھی چلتی ہے کہ جی ہماری طرف سے تھا, ہماری طرف سے. تو میاں صاحب کا فتویٰ جہاد میں کیا اس میں کردار تھا؟ دیکھیں, جو فتویٰ جہاد دیا گیا اس کا متن بھی آج تاریخ کے صفحات میں موجود ہے, اس کا عکس بھی موجود ہے, اور جن علماء کی دستخط مہرے ہیں وہ سب موجود ہیں, ان کے نام پڑھے جا سکتے ہیں. ان میں جو سب سے بڑا اور مشہور نام ہے وہ سید میاں نذیر حسین محدث دہلوی کا ہے. تو ایک تو یہ انکار ہی نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے فتویٰ جہاد میں حصہ نہیں لیا, دستخط نہیں کیے. انہوں نے دستخط بھی کیے, ان کا نام موجود بھی ہے. تو یہ بہرحال ان کا ایک واسطہ فتویٰ جہاد سے بھی ہے. اب ہم 1857 کے بارے میں بالخصوص میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. میاں نذیر حسین محدث دہلوی کو ایک طبقہ جو ہے وہ آج بھی انگریز کا وفادار کہتا ہے, انگریز کے حوالے سے ان کی تعلق کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے. میں اچھا چلیں 1857 سے بات شروع ہوئی تو میں ایک اور بات بتاتا چلوں. ہمارے یہاں کیونکہ تحقیق کا رجحان بہت کمزور چلتا ہے اور جو چیز مشہور ہو جائے اسی کو سب لوگ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. 1857 میں ایک اسلامی حکومت قائم تھی, یعنی مغلیہ سلطنت, اور یقینی طور پہ میاں نذیر حسین ایک اسلامی سلطنت کے ہی وفادار تھے. بہادر شاہ ظفر نے کچھ ذمہ داریاں بھی میاں صاحب کو دی تھیں, جن میں سے ایک یہ تھا کہ جو ہنگاموں میں کچھ تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں, کچھ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی آپ ان مسائل کو حل کریں گے, آپ سمجھے وقتی طور پہ قاضی بن گئے. تو اس میں سے میاں صاحب کو بھی ایک فرمان کے تحت قاضی بنا دیا گیا تھا کہ آپ یہاں مسائل حل کریں. تو یہ بالکل ٹھیک 1857 کے دور کی بات ہے. تو 3 شاہی فرمان جب میاں صاحب گرفتار ہوئے تھے تو ان کے پاس سے برآمد ہوئے تھے. آپ بھی جانتے ہیں کہ گرفتاری ان کی بہت بعد میں ہوئی ہے 1857 سے. اور میاں صاحب نے
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ایک انگریز عورت کی جان بچائی تھی 1857 کے ہنگامے میں، تو اس وقت بھی ان کو کچھ اسانید ملے تھے اس عورت کو بچانے کے ذریعے میں. اس کے گھر سے وہ اسانید، میاں صاحب کی گرفتاری کے وقت انگریز عورت کو بچانے والے اسانید دستیاب نہیں ہوئے، لیکن بہادر شاہ ظفر کے فرامین دستیاب ہو گئے. تو یہ بھی ان کی ایک اسلامی سلطنت، چاہے وہ غروبی کیوں نہ ہو گئی ہو، اس سے ان کی انسیت کی، محبت کی، تعلق کی دلیل ہے. اچھا، بہادر شاہ ظفر سے بھی میاں صاحب کا ایک تعلق رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی ذکر کروں. میاں صاحب بہادر شاہ ظفر کے بعد ضائع بھی کرتے تھے، اور بہادر شاہ ظفر کیونکہ اہل علم کی عزت کرتے تھے، علماء اور صلحاء کی عزت کرتے تھے، تو میاں صاحب کی بڑی عزت کرتے تھے. دہلی میں شاہی مسجد تھی، تو وہاں کچھ تبرکات جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو تھے، وہ قبلہ رخ رکھے ہوئے تھے. جی جی. تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہادر شاہ ظفر سے کہا تھا کہ، اور اعتراض کیا تھا کہ اس میں ایک بوئے شرک آتی ہے، کیونکہ ہم سجدہ تو قبلے کی طرف کر رہے ہوتے، لیکن اسی سمت میں یہ رکھا ہوا ہے. تو میاں صاحب کی خواہش پہ بہادر شاہ ظفر نے جو ہے نا اس کی سمت تبدیل کروا دی، اس کے مقام کو تبدیل کر دیا. تو اس سے آپ میاں صاحب کے ایک عزت احترام کا جو تعلق تھا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو میاں صاحب نے 1857 میں ایک اسلامی سلطنت کی، جو چاہے ختم ہوتی اسلامی سلطنت کی، خدمت کی. یعنی کہ وہ تبرکات اس طرح رکھے ہوئے تھے کہ جو نمازی سجدہ کرتے تھے تو گویا ان کو سجدہ ہوتا تھا، اس طرح ان کی ڈائریکشن اس طرح تھی، ڈائریکشن کچھ اس طرح تھی. تو اس کو بدلوانا انہوں نے مناسب سمجھا، تو ان کا مقام ہٹا دیا جائے، دوسری جگہ رکھ دیا جائے کہ ان کی طرف سجدہ نہ ہو، سجدہ نہ ہو. تو یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے تذکرہ نظیریہ میں بھی لکھا ہے اس بارے میں. اور بہادر شاہ ظفر سے جو اور بھی تعلقات ان کے رہے، بہادر شاہ ظفر کے جو جانشین تھے مرزا فخرو، جو بدقسمتی سے جلدی وفات پا گئے تھے، اور پھر ولی عہدی ان کو مل نہ سکے، مطلب جانشین نہ مل سکے. خیر جانشینی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، جانشینی کا تو سوال ہی ختم ہو گیا، بہادر شاہ کی زندگی میں جی ہاں سارا معاملہ ہو تو گیا. وہ ویسے جو ان کے جانشین اس وقت تک تھے ولی عہد، وہ بڑے باصلاحیت تھے. اچھا، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وہابی عقائد کے خیالات کے مالک تھے، اور میاں ندوی حسین کے بڑے خاص عقیدت مند بھی تھے. تو میاں صاحب سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو مرزا فخرو کہلاتے تھے، ویسے فخر الدین نام تھا، شہزادہ فخر الدین. تو اس کی وجہ سے میاں صاحب کو قلعہ میں، یعنی قلعہ معلیٰ میں کافی اقتدار حاصل تھا. تو مرزا فخرو کیونکہ ولی عہد سلطنت جو تھا وہ میاں صاحب کا عقیدت مند تھا، تو اس کی وجہ سے میاں صاحب جو ہے وہ ان کو قلعے میں کافی اقتدار حاصل تھا، وہ وہاں جاتے تھے. اچھا، اس اقتدار کا کبھی مادی فائدہ تو ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو وہ وہاں کی کتب خانے سے بہرحال سے استفادہ کرتے تھے، بلکہ کتابیں وہاں سے لے کے آ جایا کرتے تھے، ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی. اچھا، وہاں سے کتابیں لے آتے تھے پڑھنے مطالعے کے لیے، کیونکہ جو قلعہ کا کتب خانہ تھا وہ بہت عظیم الشان کتب خانہ تھا، اس میں بڑی دنیا جہاں کی نادر و نایاب کتابیں بھی تھیں، بلکہ میاں صاحب باقاعدہ کتابیں منگوانے کے لیے بھی اس ٹول کو استعمال کیا کرتے تھے. اچھا، آپ نے ابھی انگریز عورت کا ذکر کیا، یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس فورم پہ بھی حقائق کو درست کیا جائے وہ ہمارا فرض ہوتا ہے، چاہے تحریر میں جب بھی موقع ملے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص، ایسا بزرگ جو دہلی میں موجود ہے، جس کو دلی کی حکومت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ سرکاری ذمہ داریاں بھی تفویض کر رہی ہے، اور اس دوران یہ بھی ہے کہ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں، جب ان کے مطلب گھر میں جو چھاپا پڑتا ہے، تو نواب بہادر شاہ ظفر کے وہ فرامین بھی جو مکتوبات وہ نکلتے ہیں ان سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ایسا بزرگ جس کا فتویٰ جہاد کے اوپر، جس کے سب سے اوپر دستخط بھی موجود ہیں، اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ جی وہ جو انگریزوں کے حامی تھے یا انگریزوں کے وفادار تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک انگریز عورت کو پناہ دی جب جنگ آزادی کا سلسلہ شروع ہوا، جس کو غدر بھی کہتے ہیں. اور وہ دلی میں جب ہنگامہ ہوا اور پھر جو انگریز بھاگے ہیں، انگریز پکڑے گئے ہیں، کچھ مارے گئے انگریز، وہ جو آزادی کی افواج تھیں، وہ سارے ہنگام کے بیچ میں ایک عورت جو ہے وہ نکلتی ہے، دوڑتی ہے، تو وہ میاں صاحب کا گھر، میاں صاحب اس کو پناہ دے دیتے ہیں اس کو. اب وہ میاں صاحب، ہم جو سمجھتے ہیں میاں صاحب کی پناہ تو اس لیے تھی کہ ایک غیر حربی عورت ہے یا ایک عورت ہے، ان کی خاتون ہے، ٹھیک ہے وہ کافر ہے، حربی ہیں، تو اس عورت کا کیا قصور ہے اس کو مار دیا جائے. انہوں نے اس کو پناہ دی عین اس وقت کہ جب ان کا فتویٰ جہاد. یہ تو دیکھا جائے تو اسلامی اخلاقیات جو ہے، جنگی اخلاقیات ہے، یہ تو بڑی اس کی اعلیٰ مثال ہے. اور اس طرح کے واقعات تو ماضی میں بھی بڑے مل جائیں گے آپ کو. تو کیا سبب بنا کہ میاں صاحب کو اس واقعے کی بنیاد کے اوپر متون کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ مخالفانہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ حقائق نہیں دیکھتے، وہ انصاف کو بھی قتل کرتے ہیں، انصاف کا قتل کرتے ہیں. تو عصبیت جو ہے وہ انصاف کی قاتل بن جاتی ہے. تو سارا معاملہ اصلاً تو یہی ہے. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس عورت کو جان بچائی، وہ دراصل زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی، اس کی جان کی کوئی امید بھی نہیں تھی، زندگی بچنے کی بھی کوئی امید نہیں تھی، لاشوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی. اچھا، لاشوں کے ڈھیر میں دبی ہوئی تھی یعنی کہ کسی درجے میں. بہرحال جب ان کو احساس ہوا کہ کراہنے کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے اس کی جان بچائی. اچھا، جس وقت جان بچائی اس وقت ان کی خود زندگی خطرے میں تھی، کیونکہ پورا خاندان خطرے میں کی زد میں آ گیا. اگر باغیوں کو پتہ چل جائے کہ یہ
انگریز عورت یہاں پناہ پائی ہوئی ہے تو ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے تھے. بہرحال یہ سارے واقعات بھی ہوئے, انہوں نے اس کو فیس بھی کیا, لیکن اس عورت کو بچاتے ہوئے میاں صاحب کو کوئی معاشی فائدے کا کوئی امکان نہیں تھا, بلکہ نقصانات کا پورا احتمال موجود تھا. دوران جنگ میں ممکن تھا باغی جیت جاتے. ہاں, تو جو صورتحال تھی اس میں عین ممکن تھا کہ ان کے نقصانات ہو سکتے تھے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس عورت نے جب میاں صاحب کے ہاتھ وقت گزارا, ان کے گھر میں رہی, ان کے گھر کی عورتوں سے ملی, تو اس کے جو تاثرات آخر میں تھے وہ بہت قابل ذکر ہیں. کیونکہ 1857 کے دور میں بہت سارے لوگوں نے اور انگریز عورتوں کو پناہ دی, مگر ان کے یہاں جنہوں نے انگریز عورتوں کو پناہ دی, تاریخ میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مورلی کرائم جو انہوں نے کیے وہ بھی مثالیں موجود ہیں. ایک عورت کو ایک فلاں صاحب نواب صاحب نے پناہ دی, تو بعد میں جب وہ انگریزوں کی تسلط قائم ہو گیا تو اس عورت نے اس کو قتل کروا دیا. گویا اس کے ساتھ کیا جو بھی پناہ کے دوران کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو وہ تاریخ میں موجود ہے, میں وہ الفاظ کہنا نہیں چاہتا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ سارے معاملات بھی رہے. لیکن یہ عورت جب جاتی ہے تو علامہ عبدالعزیز میمن کی روایت ہے کہ وہ کہتی ہے انگریزی کیمپ میں پہنچ کر کہ یہ شخص جو ہے وہ اس دور کا یسوع مسیح ہے. ہماری نظر میں میاں صاحب کا بہت اونچا مقام ہے, ظاہر یسوع مسیح کا مقام سے کوئی موازنہ نہیں بنتا, لیکن یہ اس عورت کی نظر میں جو وہ سب سے بہتر مقام اپنی نظر میں سمجھ سکتی تھی وہ اس نے میاں صاحب کو دیا ہے. تو یہ ایک اخلاقی برتری تھی. اب میں آپ کو دوسری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق وفاداری سے جوڑنا جو ہے یہ دراصل ذہنی افلاس کی علامت ہے, اخلاقی پستی کی بات ہے کہ ہم ایک شرعی حکم کو انحراف کر کے میاں صاحب پہ ایسے الزامات لگائیں, ورنہ اسلامی حکم بالکل واضح ہے. ایک غیر حربی عورت جو مظلوم بھی ہو اور زخمی بھی ہو اس کو پناہ دینا عین اسلامی حکم کی تکمیل ہے بذات خود مطلقاً. یہ تو ایک خالصاً اسلامی فریضہ ہے, اسلامی فریضہ ہے. تو میاں صاحب نے تو کہ اسلامی فریضہ انجام دیا. بلکہ یہ تو کردار کی بڑی بلندی ہے کہ ایک شخص کردار کی بھی بلندی ہے اور عظمت بھی ہے کہ ایک شخص جو فتویٰ جہاد پہ دستخط کر رہا ہے اس کے سامنے بھی, بلکہ یہ اسلامی نظام جنگ کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ تو فخر کی بات ہے. یہ ہمارا 1500 سال صدیوں کا اسلامی ورثہ, اسلامی تہذیب و ثقافت اسی کے آئینہ دار ہے کہ ایک شخص جو خود فتویٰ جہاد کے اوپر دستخط کر کے جہاد کے لیے لوگوں کو کہہ رہے آئیں, اس کے سامنے بھی ایک زخمی عورت آتی ہے جو ایک فیملی کی عورت ہے ان کی, تو اس کے لیے وہ اس کا رویہ بدل جاتا ہے کیونکہ اسلام کا قانون یہ کہتا ہے. آپ یہ دیکھیں آج بھی ہمارے یہاں فلسطین میں ہیں, افغانستان میں واقعات ہوئے تو آپ دیکھیں جو عورتیں وہاں قید ہوئیں مخالفین کی, جی وہ ان کی وہ جو خاتون ریڈلی پورا نام مجھے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا, اس کو وہ جب گرفتار ہوئی ہے ہمارے یہ دوست, بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے یہ دوست جو میاں صاحب کے پرتان کرتے ہیں اس کو بطور فخر بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خاتون ہے وہ گرفتار ہوتی ہے, وہاں پہ وہ رہتی ہے, اور اس کے بعد ان کا حسن سلوک دیکھ کے افغانستان والوں کا, طالبان کا حسن سلوک دیکھ کے وہ متاثر بھی ہوتی ہے, پھر وہ مسلمان ہو جاتی ہے, تو اس کو بطور فخر بیان کیا جاتا ہے. تو ایک چیز ایک جگہ پہ فخر ہے تو دوسری جگہ مذموم کیوں ہو جاتی ہے؟ وہی مسئلہ کی تعصبات ہے نا جی. اچھا, میاں صاحب پہ اسی تعلق کے بعد آگے چل کے ایک اور الزام لگتا ہے, وہ ہے کہ شمس العلماء کا خطاب ملا ان کو. تو بہت سارے لوگوں نے بے دھڑک لکھ دیا, نہ سنینوں کو دیکھا نہ واقعات کا جائزہ لیا کہ میاں صاحب کو جو خطاب ملا تھا یہ اس مظلوم عورت کو بچانے کی وجہ سے مل گیا. مظلوم عورت کو بچانے کا واقعہ پیش آیا 1857 میں, اور خطاب ملتا ہے 1897 میں 1897, یعنی 40 سال کے بعد. تو انگریز کو اپنے وفادار کی خبر 40 سال کے بعد ہو رہی ہے. دوسری بات میں ایک بڑی دلچسپ بات کہوں گا کہ شمس العلماء کا خطاب جن علماء کو ملا ہے, تو میں نے ایک چیپٹر پورا قائم کیا تذکرہ نظریہ میں, اور پورا تاریخی تسلسل بیان کیا کہ کن کن لوگوں کو ملا ہے اور میاں صاحب سے پہلے کن کن علماء کو مل چکا ہے. اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی فہرست ہے, وہ میں نے پیش بھی کی. تو میاں صاحب میرے خیال سے ایک بڑی بات بتاؤں گا کہ جن سب سے عمر رسیدہ عالم تھے جن کو یہ خطاب ملا تھا, ان کے پوتے کی عمر کے لوگوں کو ان سے بہت پہلے خطاب مل گیا تھا, جیسے علامہ شبلی نعمانی ہو گئے, بہت سارے لوگ ہیں. میاں صاحب کو جب خطاب ملا تھا تو یہ ڈپٹی نذیر احمد کے ساتھ ملا تھا. ڈپٹی نذیر احمد بھی ان کے بیٹوں کی عمر کے تھے, شاگرد بھی تھے اور ان کے سالے کے داماد بھی تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میاں صاحب کو خطاب کب دیا گیا ہے. دراصل ہوتا یوں ہے کہ انگریز نے جو خطابات دیے تھے اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. کبھی یہ کسی کو اپنا وفادار ہونے کی حیثیت سے دیتے تھے, کبھی کسی کو مائل بکرم کرنے کے لیے دے دیتے تھے, کبھی کسی کی علمی فضیلت کے طرف میں بھی دیتے تھے. تو میاں صاحب کی شخصیت دراصل بہت بڑی تھی, اسے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. تو اس بات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے علم و فضل کے بنیاد پہ خطاب دے دیا. اور دوسری بات ہے کہ میاں صاحب اتنے گوشہ گیر فقیر قسم کے آدمی تھے کہ وہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب خطاب کی تقریب منعقد کی گئی تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ خطاب فرمائیے, خطاب پر خطاب فرمائیے. تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سیدھا سادہ درویش آدمی ہوں, پڑھانے سے تعلق ہے, یہ ڈپٹی صاحب ہیں یا مولانا عبدالحق حقانی, ان سے کہا کہ وہ
خطاب کرتے ہیں. خطاب بھی نہیں کیا تھا بلکہ اس کے اوپر تبصرہ بھی ان کا بڑا دلچسپ ہے. ہاں وہ بڑا مشہور تبصرہ ہے جو دلچسپ تبصرہ ہے کہ جس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کو اس خطاب سے کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی. وہ ایک عجیب بیگانگی یا بے نیازی کہہ لیں, بے نیازی کہہ سکتے ہیں, زیادہ اچھا لفظ بے نیازی ہے, کہ وہ بڑی بے نیازی سے انہوں کا دے دیا تھا, ٹھیک ہے, نہ بھی دیتا تو پرواہ کو نہیں تھی. اچھا اس پہ نا مولانا عبدالحلیم شرح نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کہ شمس العلماء کا خطاب دیا گیا ہے, اس خطاب سے میاں نذیر حسینی کی تو عزت افزائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, لیکن خود میاں نذیر حسینی کی نسبت سے اس خطاب کی عزت افزائی میں اضافہ ہو گیا. بالکل میاں صاحب کی شخصیت ایسی تھی, اس لیے کہ دیکھیے بات سنیں, ان کو شیخ الکل کہا جاتا ہے, میاں نذیر حسین محدث دہلوی کہا جاتا ہے. شمس العلماء تو کوئی آج بھی نہیں کہتا ان کو, ذکر ہی نہیں ہوتا. وہاں ذکر ہوتا ہے جب یہ اس بات کے اوپر یا اعتراض آتا ہے یا اس کی ضرورت پڑتی ہے ذکر کرنے کی, بطور ایک واقعہ ذکر ہوتا ہے. وگرنہ ان کے نام کے ساتھ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم بھی بوڑھے ہو گئے, ہم نے آج تک زندگی میں مولانا میاں صاحب کے نام کے ساتھ شمس العلماء نہیں دیکھا, لکھا نہیں کہیں دیکھا, میں نے نہیں دیکھا. تو یا اصل میں مخالفین بطور تان کی کبھی وہی ہے جب بطور واقعہ اس کا ذکر کیا جاتا ہے, یا تعریف کے طور یا استان کے طور پہ ذکر کیا جاتا ہے, یا استان کو رفع کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے, تب اس کا ذکر آتا ہے, وگرنہ اس کا ذکر ہی نہیں آتا. اس کی اہمیت کیوں نہیں؟ جس طرح ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس طرح ان کی مانوی اولاد کے نزدیک بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں. میاں صاحب اس سے بہت بڑے تھے, میاں صاحب اس سے بہت بلند ہے, میاں صاحب اس سے بہت بلند ہے بلا شبہ. تو راولپنڈی جو جلاوطنی کا معاملہ کیا رہا, یہ کس سن میں ہوئی تھی؟ یہ 1890 کے قریب میں, 1890 کے قریب ان کو جلاوطن. یہ یاد نہیں ہے سیدھے, لیکن لگ بھگ کہہ سکتے ہیں, نہیں اس سے پہلے ہوئی ہوگی, میرا خیال سے پہلے ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت انگریز دیکھیں نا 1890-97 میں تو انگریز کا اقتدار مستحکم ہو چکا تھا. 1867 وغیرہ کے لگ بھگ ہوئی, لیکن میں کنفرم نہیں ہوں. ہاں نہیں یہ آپ کی بات, اب آپ کی بات زیادہ بہتر ہے کہ 60s کی دہائی میں ہوئی ہے, کیونکہ 1857 کی جو بغاوت تھی اس کے وجہ سے انگریز ابھی تک 1863 کا جو واقعہ ہوا تھا نا, وہابی تحریک کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا, اسی دوران میاں صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی. تو 67 سے بھی کچھ پہلے 64 وغیرہ کا لگ بھگ بنتا ہے. اس وقت تک انگریز کی حساسیت بھی بڑی قائم تھی بغاوت کے حوالے سے. 1857 کے اثرات بھی موجود تھے اور وہ اس کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس کے ذہن میں بھی تھا یہ کسی وقت یہ واقعہ پیش ہو سکتا ہے. اور جب شمس العلماء کا خطاب دیا گیا, تب تو انگریز سیاسی طور پہ, عسکری طور پہ نہیں میں کہہ رہا, عسکریت کا وقت گزر چکا تھا, تب تو سیاسی طور پہ بڑا مستحکم ہو چکا ہوا تھا. اور اس کے بعد یہاں پہ وہ ادارے قائم کرنا شروع ہو چکا ہوا تھا, جس طرح ان کا اسٹائل تھا ایک ادارے کے بعد میں. اس کے بعد تو پھر بڑا کچھ ہوا نا, پارلیمنٹس بھی بنی, سارا کچھ ہوا اس کے بعد. تو وہ جو یہ راولپنڈی والا واقعہ میرا خیال یہ 60 کی دہائی میں ہی کہیں آخر میں ہوا ہوگا, کیونکہ ایک تو حساسیت تھی 1857 کی کہ کہیں دوبارہ یہ واقعہ پیش نہ آئے. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے انگریز عورت والا, یہ انگریز عورت کو پناہ دینے کے باوجود ان کا فتویٰ جہاد کے اوپر نام جو تھا نا, وہ ان کے لیے زیادہ اہم تھا. اسی سبب انہوں نے ان کو جلاوطن کر دیا تھا. یعنی کہ یہ انگریز عورت والا معاملہ بھی جو ان کے لیے کوئی ایسا صفائی کا وہ لیٹر نہیں بنا. دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کے جو علماء صادق پور سے تعلقات اور مراسم تھے, تحریک جہاد اور وہابی تحریک سے تھے, تو اس حوالے سے انگریز کی پوری نظر تھی ان کے اوپر. اور اب تو بہت ساری چیزیں, وہابی ٹرائلز کے نام سے ایک پوری کتاب آ چکی جس میں اس دور کے دستاویزات موجود ہیں. میاں صاحب کے حوالے سے بھی بہت ساری رپورٹیں موجود ہیں. تو میاں صاحب کے حوالے سے جو چیزیں دستیاب ہوئیں, ان کے گھر سے جو چیزیں برآمد ہوئیں, جو قبضہ کی گئی, وہ ساری چیزیں تفصیلات موجود ہیں. اچھا تحریک جہاد کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, تحریک جہاد کے حوالے سے یہ تو ملتا ہے, یہ تو ہم نے بھی دیکھا, ہم نے پڑھا میاں صاحب کی ہمدردیاں تھیں ان کے حوالے سے. لیکن میں جو میری معلومات ہے اس میں تو باقاعدہ رابطے میں رہتے تھے وہ لوگ میاں صاحب کے. ایسا ہی ہے, اور بہت سارے جو وہابی, جو جسے انگریز نے وہابی تحریک کہہ دیا ہے, اور ہم بطور فخر کے وہابی کہتے ہیں. میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں, کیونکہ تو وہ جو مجاہدین ہوا کرتے تھے, جب وہ یہاں سے سرحد کی طرف جا رہے ہوتے تھے تو اکثر وہ دہلی میں قیام کرتے تھے, میاں صاحب کے مدرسے میں قیام کرتے تھے. اچھا میاں صاحب کی گرفتاری بھی ایک ایسے ہی شخص کی وجہ سے آئی تھی, قاری امید علی نام تھا, اس کے بیان پر میاں صاحب کی گرفتاری کی گئی تھی, جس میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ ایک خط لے کے جا رہا تھا جو شہزادہ فیروز الدین کے نام تھا. فیروز الدین مغلیہ شہزادہ تھا جس نے کوشش کی تھی کہ دوبارہ بغاوت ہو جائے انگریزوں کے خلاف, تو اس کے نام ایک خط جا رہا تھا. تو وہاں جو خط پیش کرنے گیا تھا تو وہاں کی اس مجلس میں میاں نذیر حسین بھی موجود تھے اس وقت. اس بیان کی وجہ سے میاں صاحب کی گرفتاری عمل میں آئی تھی. تو انگریز نے اس کو کوئی, میاں صاحب کو رعایت نہیں دی, بالکل رعایت, کوئی رعایت نہیں. جلاوطن کر دیا گیا راولپنڈی میں, جلاوت مطلب 10 مہینے کی قید رہی تقریباً. اچھا وہاں قید کی حالت میں بھی میاں صاحب نے وقت برباد نہیں کیا. 2 کام بڑے خاص ہیں. ایک تو یہ کہ راولپنڈی کے جو جیل کی کتب خانہ تھا اس سے استفادہ کرنا شروع کر دیا. دوسرا یہ کیا کہ وہاں بھی ایک شخص تھا عبدالغنی, تو اس کو پڑھانا شروع کر دیا. ایک راولپنڈی کا رہنے والا تھا, اس کو بھی صحیح بخاری پڑھا ڈالی. تو یہ معاملہ بھی رہا ان کا.
چھوٹے نہ لندن میں مجھ سے آداب سحر گاہی. تو وہ کہتے ہیں نا دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں 2-4 دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں. تو میاں صاحب جہاں گئے تو ان کی نگاہ کی کرامات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی چلی گئیں. اچھا میاں صاحب جب دہلی میں میاں صاحب نے یہ مسند تدریس سنبھالی تو تب اس طرح کا معاملہ تھا کہ ہمارے مطلب تعصبات اپنی جگہ پہ، لیکن میاں صاحب کے شاگردوں میں بہت سے حنفی شاگردوں کے نام بھی ملتے ہیں. تو میاں صاحب کے جو کچھ حنفی شاگردوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہمیں بتائیں. میاں صاحب کے حنفی شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور جو ان سے استفادہ کرتی رہی ہے. بلکہ میاں صاحب کے درس حدیث کو ایک ایسی آفاقیت حاصل ہو گئی تھی کہ باقاعدہ حنفی علماء بھی جو ہے نا وہ بطور خاص یہ سوچ کے نکلتے تھے کہ ہم ان سے بھی ذرا پڑھ کے نکلیں، ان کے بھی درس حدیث میں شریک ہوں، کیونکہ درس حدیث کافی نرالا تھا، کافی مختلف تھا اسلوب تدریس جو تھا میاں صاحب کا. تو کافی بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے میاں صاحب سے استفادہ کیا. میں کچھ نام بھی لینا چاہتا ہوں. آپ کے پنجاب میں پیر مہر علی شاہ گولوی کا بڑا نام ہے، بڑا مقام ہے اور بڑے درجے کے آدمی تھے، انہوں نے بھی بڑی خدمات ہیں. تو ان کے بارے میں بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ میاں نذیر حسین دہلوی سے انہوں نے حدیث پڑھی. اب وہ مختصراً پڑھی ہے جیسی بھی پڑھی، لیکن بہرحال ان سے پڑھی. اور یہ ذکر کرنے والے ہیں شاہ سلیمان پھلواری بھی. یہ پیر مہر علی شاہ گولوی کے معاصر بھی ہیں اور ان کے دوستوں میں سے بھی تھے. ایسا ان کے دوستوں میں بھی تھے. یہ ان کا ذکر حوالہ ہے اور ایک معاصر مضبوط حوالہ ہے. اسی طرح خود شاہ سلمان پھلوار بھی میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. اور یہ کوئی عقیدت والا حوالہ بھی نہیں ہے نا. جی ہاں، میاں صاحب کی عقیدت میں یہ بیان کیا. ان کو عقیدت ان کا معاملہ ویسے بھی نہیں تھا جی ایسے ہی. اور پیر مہر شاہ سے بھی عقیدت کا معاملہ نہیں تھا کیونکہ تو ایک معاصرانہ درجہ رکھتے تھے اس دور کا. خود شاہ سلمان پھلواروی جو ہیں وہ ہمارے یہاں مولانا جعفر شاہ پھلواروی آپ کے لاہور میں رہے ہیں، ان کے والد گرامی تھے. تو وہ میاں نذیر حسین کے شاگرد بھی تھے. اور آپ کو جان کر آنی ہوگی ایک زمانے میں میاں صاحب کے اثر سے اہل حدیث بھی ہو گئے تھے. معیار الحق جو میاں صاحب کی مشہور تصنیف ہے اس میں ان کی تقریر بھی موجود ہے. آپ موضوع بھی جانتے ہیں معیار الحق کا اور اس پہ ان کی تقریر بھی تھی. اسی طرح مولانا ابو الحسن علی ندوی کے والد تھے حکیم عبدالحی حسنی، ندوۃ العلماء کے ناظم بھی تھے. وہ میاں نذیر حسین کے شاگرد تھے. اور کافی بڑے بڑے لوگوں کا نام ملتے ہیں، جیسے ایک مولانا سید یونس علی بدایونی ہیں، یہ خالص بریلوی مزاج کے عالم تھے. مولانا یونس علی تو یہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے اور ان کا ایک اقتباس ہی ملتا ہے. یہ انہوں نے اصلاً پڑھائی میاں صاحب سے تھا. تو انہوں نے کہتے تھے کہ جب ہم نے فقہ پڑھی تھی تو میاں صاحب جو ہیں بڑے بھرپور طریقے سے دلائل پیش کرتے تھے. تو ہماری حنفیت بھی جو ہے نا وہ مطمئن ہو جاتی تھی، ہمیں بھی اس کے بھی دلائل معلوم ہو جاتے تھے. اچھا. تو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہمیں. تو یہ ان کا اقتباس ملتا ہے. یہ مظہر العلماء ایک کتاب چھپی ہے، وہ بھی بدایونی کے ہی مصنف ہیں، مولانا محمد حسین بدایونی، وہاں انہوں نے یہ اقتباس نقل کیا. تو میاں صاحب کے حنفی شاگردوں کے میں نے کافی نام ذکر کیا آپ کو. اور کئی لوگ ہیں. آپ کے مفتی عبداللہ ٹونکی صاحب جو ہیں وہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے. لاہور میں وہ پنجاب اورینٹل کالج کے استاد بھی رہے، معروف شخصیت ہیں. تو اس طرح کے آپ کے پنجاب لاہور کے ہی کئی ہیں. مولانا غلام احمد حافظ آبادی ہیں، یہ بھی جامعہ نعیمیہ کے استاد رہے ہیں. تو اس طرح ہمارے جامعہ نعیمیہ، ویسے تو یہ جو ہمارے مفتی جامعہ نعمانیہ تو تھا، نعیمیہ تو بحال کا ہے، نعمانیہ کی بات کر رہا ہوں. نعمانیہ کی بات کر رہے ہیں. تو وہاں کے استاد تھے. اچھا، یہ مولانا اصغر علی روحی جو معروف شخصیت ہیں وہ بھی میاں صاحب کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. اچھا میاں آپ کا جو دبستان کا سلسلہ ہے جی، یہ اللہ کرے جلد از جلد پایا تکمیل کو پہنچے اور آپ کے اہداف مکمل ہوں. یہ اس میں میاں صاحب کے کتنے شاگردوں کا ذکر آ رہا ہے؟ کوئی تعداد کتنی اندازہ ہے یہ؟ دیکھیں میں آپ کو میاں صاحب کے تقریباً 500 شاگردوں کے نام جو ہے نا وہ الحیات بعد الممات میں آئے ہیں. ان میں کچھ نام تکرار ہو گئے ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں 490 کی 95 کے قریب نام آ گئے ہیں ہمارے پاس. اچھا، میں نے تذکرہ نظریہ میں تقریباً 730 کے قریب نام ذکر کیے ہیں. کہ آپ نے 230 دریافت کی ہیں مزید اپنی محنت سے، ماشاءاللہ. بس اللہ کی توفیق رہی شامل. اچھا، اس کے بعد بھی تذکرہ نظریہ کے بعد بھی مجھے کچھ نام ملے ہیں. تو بہرحال تو یہ سلسلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کامل تو ہمارا بھی نہیں ہو سکتا، دراز ہے سلسلہ کافی، لیکن جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم نے یہاں تک جمع کر دیا. دبستان تو ان کے شاگردوں کا تذکرہ ہے، تذکرہ نظیرت ان کے سوانے ہیں نا جو آپ نے لکھی. میں ان کی شاگردوں کے نام بھی اس میں درج کیے نا. اچھا، اس میں اچھا ایک الگ سے فہرست بھی دی ہے. تو اس فہرست میں 730 کے قریب ہم نے نام ذکر کیے ہیں اور اس کے بعد بھی ہمیں کچھ مزید نام ملے ہیں. اچھا، دبستان نظریہ جو ہے یہ علاقے کے ترتیب کے حساب سے ہم نے میاں صاحب کے شاگردوں کے حالات لکھنے شروع کیے ہیں اور کوشش کی کہ ایک جامع حالات لکھے جائیں تاکہ اس دور کی پوری تاریخ جو ہے نا وہ مرتب ہوتی چلی جائے. تو اس میں شاگردوں کی فہرست تو آ ہی گئی، لیکن ہم نے بطور خاص کافی تفصیلی حالات لکھے ہیں
تو وہ جو تفصیلی حالات لکھے ہیں وہ بھی تقریباً 400-500 کے قریب لوگوں کے حالات آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ایک تو اچھا میں ایک تھوڑی بات اور کر دوں، میاں صاحب کی تلامذہ کی ایک آفاقیت بھی ہے، وہ صرف بر صغیر تک محدود نہیں تھے، بر صغیر سے باہر کی دنیا، میں یہ چاہوں گا یہ پہلو آپ اچھے ذرا بر صغیر سے باہر بھی تھے۔ حجاز مقدس ایک بہت اہم مرکز ہے اور سب کا تو ہم مرکز ہے، نجد ایک بہت بڑا مرکز ہے، تو ہمارا وہ بھی مرکز ہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں مرکز ہے ہمارا۔ تو نجد میں جہاں ایک وقت تھا کہ بڑی مشکل حالات سے گزر رہا تھا نجد، ہمیں یہاں بیٹھے نجدی کہا جاتا ہے، تو اچھا تو نجدیوں کو پناہ، وہ نجدی حضرات جو تھے اس زمانے میں میاں صاحب کی جو درس حدیث سے اس سے فائدہ اٹھانے کا انہوں نے پروگرام بنایا، اور کافی گویا ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں، یقیناً ہے۔ تو جو آج سعودی عرب میں ماشاءاللہ جو بھی توحید کا پودا لگا ہے اس میں میاں صاحب کی کوششوں کا دخل ہے الحمدللہ، کیونکہ ہمارے سلطان ابن سعود کے ایک قاضی تھے شیخ سعد بن حمد بن عتیق نجدی، وہ میاں صاحب کے شاگرد تھے اور وہ پوری ریاست کے قاضی بنے۔ تو میاں صاحب کے کئی بڑے بڑے شاگرد تھے جنہوں نے بعد میں کافی خدمات انجام دی۔ ایک شنگھائی جو چین کا شہر ہے وہاں بھی ایک صاحب تھے شیخ محمد خضر، وہ میاں نذیر حسین دہلوی کے شاگرد تھے۔ تو میاں صاحب کے شاگردوں کا جو گلستان تھا وہ کافی وسیع تھا الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا ویسے آپ تو تعریف پسند نہیں کرتے، اور آپ جب میں تعریف کرتا ہوں یا میں تحسین کرتا ہوں، چلے تعریف کا لفظ ذرا اور تحسین کرتا ہوں تو آپ فوراً عاجزی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور بہت بڑی بات ہے یہ کہ بدقسمتی سے 1947 کی تقسیم ہند کے بعد اور پچھلے مزید اس کو مزید بدقسمتی سے پچھلے 20-25 برس میں جو ہندوستان کا جو ایک ان کا مذہبی حکومت میں تو اس کو کہتا ہوتا ہوں وہ آئی ہے، اس کے بعد حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ڈاک کا سسٹم بند ہو چکا ہے، کتاب سفر تو بڑی ایک سفر کا تو تصور ہی رہ گیا، کتابوں کا آنا جانا مشکل ہو گیا، اور یقیناً اگر آپ یعنی سفر کی سہولت ہوتی اس علاقے میں اتر پردیش میں جا کے سفر کرنا، وہاں پہ بیٹھ کے بعد کام کرنا ہوتا تو اس میں بہت زیادہ مزید نکھار پیدا ہو سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہم جس طرح میں نے پہلے آپ کا شکریہ ادا کیا تھا تو واقعہ ہم شکریہ آپ کا کرنا ہمارا بنتا ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھ کے مشکل حالات میں کہ جب تک اصل سورسز تک رسائی مشکل ہو چکی نا، پھر آپ نے یہ 730 شاگردوں کا تذکرہ کر دیا جس میں 500 تو وہ ہیں الحیات بدر ممات میں، اور اس کے بعد مزید آپ نے 230 کیے ہیں، تو یہ 730 شاگرد 60 سال کے عرصے میں ہے۔ لیکن اس میں جو اس پہلو کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ میرے سے یقیناً آپ بہتر بیان کریں گے، یہ 730 شاگرد نہیں ہے، یہ 730 وہ کنویں ہیں جن سے پھر آگے ہزارہ کنویں نکلے اور وہاں پہ لوگوں نے یہ بڑا وسیع سلسلہ پیدا ہو گیا۔ جی ہاں ایسے ہی ہے۔ دیکھیں آج ہماری دینی مدارس میں اہل حدیث تو چھوڑیں، جو غیر اہل حدیث مدارس ہیں ان میں بھی جو سلسلہ سند چلے گا اس میں بھی میاں صاحب کا نام آ جاتا ہے۔ اہل حدیث مدارس تو پوری دنیا اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے جہاں پہ سلسلہ سند میں میاں صاحب کا نام نہ آتا ہو، اور بنتی نہیں بادہ و ساغر کہے بغیر، تو اس راہ سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اس راہ سے گزرنے پڑتا ہے۔ ہمارے موجودہ جسٹس مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کی سند بھی میاں صاحب کا نام موجود ہے، تو اس طرح کی مثالیں موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کے بھی شاگردوں کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے، تو وہ میاں صاحب ان کے اساتذہ کے درجے میں ہی ہے۔ پھر میں نے جو آپ کو حنفی علماء بتائے وہ بھی بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، ان کے بھی شاگردوں کا سلسلہ پھیل رہا ہے۔ تو میاں صاحب اچھا میں آپ کو بتاؤں، مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کے والد گرامی تھے مولانا سید احمد حسن مودودی، وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ تو میاں صاحب کے شاگردوں کا جو سلسلہ ہے وہ بہت ہمہ جہت ہے اور بہت زیادہ سورج گڑھ سے نکلنے والے سورج والی بات ہے، وہی بات کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کی جو کرنیں ہوتی ہیں وہ پورے عالم کو منور کر دیتی ہیں۔ اچھا میاں صاحب کی زندگی میں قادیانیت کا مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا تھا جی، یہ اور میاں صاحب نے اس کے اوپر جو فوری گرفت کی ہے وہ بڑی کمال ایک معاملہ ہے۔ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ میاں صاحب کی کیا اس حوالے سے خدمات ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں میں تھوڑا سا وضاحت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب قادیانیت کا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو عام طور پہ ہمارے یہاں ایک مزاج بن گیا ہے مسلکی عصبیت کے زیر اثر، کہ ہم جو دیوبندی ہے وہ کہیں گے کہ ہماری سے خدمت سب سے زیادہ تھی، جو بریلوی ہیں وہ کہتے ہیں ہماری خدمت سب سے زیادہ، بڑا دلچسپ پوائنٹ، جو ہمارے حدیث ہیں وہ کہتے ہیں ہماری خدمت سب سے زیادہ تھی، جبکہ میں سب سے کہوں گا کہ ان سبوں بزرگوں کا جو مقصد تھا وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حرمت کا تقدس پامال نہ ہو، اس کی حفاظت تھا، اس کی چوکھٹ کی چوکیداری تھا، اور ان بزرگوں میں یہ بحث موجود نہیں، ان بزرگوں کے تصور میں بھی یہ زیادہ کیا تم نے زیادہ کیا، میں نے پہلے کیا تم نے پہلے کیا، یہ تصور بھی نہیں تھا۔ اچھا ایک چیز ہوتی ہے سب سے پہلے کرنا اور ایک چیز ہوتی ہے سب سے بڑھ کر کرنا،
یہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے کرنا وہ بھی مانوی لحاظ سے بہت بڑھ جاتا ہے. ہمارے یہاں یہ بحث چلتی ہے اور تینوں طبقہ فکر میں 3 مختلف آراء پائی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے مرزا قادیانی کو کفر کا فتویٰ کس نے دیا. میں کہتا ہوں یہ بحث لا حاصل ہے، یہ کس نے دیا، کیونکہ یہ تینوں اپنی ہی اپنی بات کرتے رہیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب سب سے اہم فتویٰ کون سا تھا جس کے بعد سماجی اثرات پڑے؟ تو پہلا اولین متفقہ فتویٰ جو تھا وہ وہی تھا جس کے مفتی اعظم جو تھے وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی تھے رحمہ اللہ، اور اس کے اثرات تھے سماجی، کیونکہ اس کی تائید کرنے والے مولانا رشید احمد گنگوئی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی تھے، بڑے بڑے نام تھے، اس دیوبند کے بھی تھے، سہارنپور کے بھی تھے، بدایوں وغیرہ کے بھی تھے، خانقاہ نشین لوگ بھی تھے. تو اس فتوے کے معاشرتی سماجی اثرات پڑے. مرزا قادیانی اس سے پہلے چاہے جتنے بھی فتوے دیے گئے ہوں، میں مانتا نہیں ہوں لیکن کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی دیے گئے، ایک کا دکا دیے گئے یا زیادہ بھی دیے گئے، اس کے کوئی سماجی اثرات نہیں تھے، اس کی معاشرتی حیثیت نہیں تھی. میاں صاحب کا فتویٰ جو ہے بیسکلی ایک آئین اور قانون بن گیا. سماج نے قادیانیوں کو ریجیکٹ کر دیا، مسلم سماج نے. تو یہ اس اصل فتوے کی میاں صاحب کی جو معنویت ہے اس کام میں یہ ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ شاہ ولی اللہ اور شاہ اسحاق کی مسرت پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جہاں تک میں جس تناظر میں دیکھتا ہوں کہ ایک تو ان کا حلقہ دست بہت بڑا ہو چکا تھا اس وقت، تو اور ان کی مطلب جو مخالفین ہیں وہ بھی ان کے یہاں سے پڑھ کے جا رہے ہیں، تو اب ان کو کہاں سے وہ کچھ کہتے. تو یہ ہے کہ حلقہ درس بہت بڑا ہو چکا تھا. صرف میاں نذیر حسین ہی کے فتوے میں یہ طاقت تھی کہ وہ متفقہ فتویٰ بن جاتا، تو وہ بن بھی گیا الحمدللہ. اور پھر چلیں امت نے ایک اچھا محاذ کام کیا کہ اس پہ انہوں نے کام کیا. ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ مرزا قادیانی نے اپنی زندگی میں براہ راست بہت کم مناظرے ہیں جو کیے ہیں، لیکن جتنے بھی کیے ہیں وہ سب دبستانی نظریہ کے اراکین سے ہی کیے ہیں، یعنی میاں صاحب کے شاگردوں سے کیے ہیں. مولانا محمد حسین بٹالوی کے نام آتا ہے، مولانا محمد بشیر سہسوانی کا ذکر آتا ہے کہ ان سے ہوا اور دہلی میں مناظرہ ہوا، بھاگ بھی گیا مناظرے سے وہ بھاگا تھا. اس کے بعد ایک مولانا حمید اللہ میرٹھی تھے، ان کا جو مناظرہ ہے یہ بھی ہوا، اور قلمی صورت میں مولانا حمید اللہ نے اس کی روداد بھی لکھی تھی. اچھا، اتفاق کے بعد یہی روداد مجھے مل گئی ہے اور میرا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ایڈٹ کر کے شائع کریں. بالکل. تو یہ ایک تاریخی چیز ہوگی. تو یہ مرزا قادیانی کا مناظرہ ہوا تھا. ایک عبدالحکیم کلانوری تھے جو لاہور کے تھے، یہ میاں صاحب کے شاگرد تھے، انہوں نے بھی مرزا قادیانی سے براہ راست مناظرہ کیا تھا. تو یہ چند نام ہیں جو ملتے ہیں اور یہ سارے میاں صاحب کے شاگرد ہیں. یعنی کہ مرزا صاحب جو ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کے ساتھ براہ راست مناظرے جو میاں صاحب کے شاگردوں کے ہی ہوئے ہیں. دوسرے مرزا صاحب سے براہ راست مباہلہ صرف ایک ہی ہوا ہے، وہ صوفی عبدالحق غزنوی کا ہوا ہے. ان کے بارے میں براہ راست تو نہیں ملتا کہ میاں صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن وہ میاں صاحب کے ہی گلشن کا ایک پھول ہیں، یعنی کہ حضرت عبداللہ غزنوی کے وہ شاگرد تھے. تو اسی سلسلہ علم سے وہ منسلک تھے، بالواسطہ شاگرد شاگرد ہو گئے. تیسرے مرزا قادیانی نے ایک ہی سے دعا کی کہ بھائی جو سچا ہے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں مر جائے. تو یہ جو دعا کی وہ بھی میاں صاحب کے شاگرد کے ساتھ ہی مقابلہ کیا، مولانا ثناء اللہ احمد سری. اور یہ میں کہتا ہوں کہ مرزا کی یہ واحد دعا ہے جو قبول ہوئی، ورنہ کچھ بھی قبول آج تک ہوا نہیں ہے. تو یہ واحد دعا تھی جو قبول ہو گئی اور جھوٹا سچے کی زندگی میں مر گیا. مرزا کی وفات 1908 میں ہوئی ہے، اور ہمارے مولانا جو ہیں ماشاء اللہ 1948 تک، وہ تو تقسیم کے بعد پاکستان آ کے سرگودا میں ان کی وفات ہوئی ہے. مطلب یعنی کہ ایک ایسی تاریخی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا نا. تو مرزا قادیانی کے حوالے سے، قادیانیت کے حوالے سے میاں صاحب کی جو کام کی معنویت تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی اختصار کے ساتھ لیکن کافی جامع لفظ، یہ بڑا جامع موضوع ہے. اچھا، میں یہ چاہ رہا ہوں تنزیل صاحب کے میاں صاحب کے جو بڑے شاگرد ہیں نا، جو چند ایک بڑے، ظاہر سی بات ہے ان کے اتنے تلامذہ ہیں 730 تو آپ بیان کر رہے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کا ذکر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں 2-4 جو بڑے شاگرد ہیں ان کا ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ واقعتاً وہ جو میں شروع میں مثال دی تھی کہ جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ابن کثیر اور ابن قیم ملے ہیں، کہ میاں صاحب کے شاگردوں میں کتنے بڑے نام ہیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں چند 2-4 چاہے ان کے بڑے جو شاگرد ہیں اور ان کے بڑے جو ان کے کام ہے اس والے سے آپ ہمیں بتائیں تھوڑا سا. میں چاہتا ہوں پہلے تو یہ آپ کے جد امجد مولانا شمس اللہ کے، ان کا ہمارا 2-4 منٹ میں تعارف کروا دیں ذرا. دیکھیں، علامہ شمس اللہ عظیم آبادی جو ہیں وہ میاں صاحب کے علم حدیث میں خصوصی شاگرد ہیں اور خاص استفادہ کیا، اور پھر ان کی جو اپنی خدمت ہیں علم حدیث کے حوالے سے وہ بہت باوزن ہیں، بہت وسیع بھی ہیں. ایک تو ہم جانتے ہیں عون المعبود کے حوالے سے جو سنن نبی داؤد کی شرح عظیم ہے، لیکن اصل ان کی شرح تھی غایت المقصود جو افسوس کے مکمل تباہ نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے سنن دارقطنی کی شرح لکھی التعلیق المغنی کے نام سے.
پھر علمی حدیثی فقہی رسالے ان کی کافی ہیں اور وہ مطبوع بھی ہیں، اور فتاوی وغیرہ بھی مطبوع ہیں ان کے۔ علامہ عظیم آبادی کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حدیث کے تحفظ میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ جہاں حدیث کے پر الزامات لگے، انکار حدیث کی جراثیم نظر آئے، تو وہاں انہوں نے حدیث کا دفاع کرنے کے لیے اپنے شاگردوں کو، اپنے معاصر علماء کو تیار کیا، ان کی مالی مدد کی، ان کی علمی مدد کی اور ان کو کھڑا کیا۔ جیسے مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی، انہوں نے جو حدیث کے حوالے سے کام کیا ہے، اس کی ابتدائی جو کوشش ہوئی ہیں وہ علامہ عظیم آبادی کی سرپرستی میں ہی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا کام تھا۔ پھر ان کی اپنی تدریسی خدمت بہت زیادہ ہے، تو میں نے ان کی زندگی کے حوالے سے بھی کافی کچھ لکھا ہے۔ تو ان کی شاگردوں میں بھی جو نجدی علماء ہمارے یہاں آ کے پڑھ کے گئے، عرب اور حجاز وغیرہ کے، میاں صاحب کے بعد جن لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ان میں علامہ عظیم آبادی کا نام کافی نمایاں ہے۔ ان کی کافی نجدی تلامذہ تھے، مراکش اور مصری تلامذہ بھی تھے، تو ایک طرح سے ان کی تدریسی خدمت تھی، مگر ان کی عمر بہت کم رہی، تو صرف 57 برس کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اپنے استاد کا آپ نے ذکر کیا، یہاں پہ میں دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ اونر معبود ابی داؤد کی وہ شرح ہے کہ جو میرا خیال یہ موجودہ دور میں سب سے، بلکہ کئی اشروں سے اس کی یہ کیفیت ہے کہ وہ سب سے مقبول ہے، اور بیروت میں، عالم عرب میں مسلسل شائع ہو رہی ہے، یعنی پچھلے 40-50 سال سے مسلسل شائع ہو رہی ہے، اور پاکستان ہندوستان میں الگ سے شائع ہوتی ہے، بڑی مقبول شرح ہے۔ ہمارے یہاں ڈاکٹر محمود احمد غازی معروف شخصیت رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو انہوں نے محاضرات حدیث، بڑی معروف کتاب ہے ان کی، جو ان کے لیکچرز کی سلسلہ تھا، اس میں انہوں نے علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی اپنے دور کے اتنے بڑے محدث تھے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی محدث نہیں تھا، اور اگر ہوں گے تو ایک دو ہی ہوں گے، تو یہ بات مبالغہ نہیں ہوگی۔ یہ ان کے تاثرات ہیں۔ مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کا تذکرہ ہوا ہے، مولانا عبداللہ غزنوی ان کے بڑے معروف شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا جو وہ پھر آگے خالی یہ نہیں ہے، اس کے بعد ان کے آگے اولاد میں سے جو سلسلہ نسب چلا وہ بھی بڑے بڑے علماء، مولانا داؤد غزنوی، مولانا عبدالجبار غزنوی، ایک روحانیت کا ایک عجیب سلسلہ دراز ہوا۔ تو میں چاہتا ہوں مولانا عبداللہ غزنوی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیں کہ میاں صاحب کی شاگردی میں جو ان کے سارے معاملات کیسے رہے۔ وہ ابھی ہم نے مولانا شمس الحق عظیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، تو ان کے ایک الفاظ ہیں کہ سید نذیر حسین دہلوی کی علو عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مولانا عبداللہ غزنوی ان کے شاگرد ہیں۔ کمال ہے۔ تو بس یہی آپ سمجھیں، مولانا عبداللہ غزنوی اصل میں عارف باللہ تھے، بہت اونچا مقام رکھتے تھے۔ خود میاں صاحب فرماتے تھے کہ یہ شخص حدیث مجھ سے پڑھ گیا اور نماز پڑھنی مجھے سکھا گیا۔ جی، بڑا مشہور میاں صاحب کا یہ جملہ ہے۔ اس سے ان کے تقویٰ للہ تو ولایت کا اندازہ لگائیے۔ تو مولانا عبداللہ غزنوی کے بارے میں نے ایک جگہ کہیں لکھا بھی تھا پوسٹ میں اپنے، کہ مولانا عبداللہ غزنوی نے کوئی کتابیں نہیں لکھی، لیکن انہوں نے اپنے کردار تخلیق کیا، اور اس کردار نے جو ہے وہ لوگوں کے کردار زندہ رکھا۔ دیکھیے کمال یہ ہے کہ ان کی واقعی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن ان کا کردار زندہ، ان کا نام زندہ ہے، تو یہ ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اچھا، میں ایک اور بات عرض کروں گا کہ مولانا عبداللہ غزنوی کے خاندان میں 9 افراد میاں نذیر حسین دہلوی کی شاگرد۔ ہاں، یہ میں سوال کرنے لگا تھا کہ میاں صاحب مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے 9 جی، اور علامہ شمس الحق عظیم آبادی کے خاندان میں 10 افراد میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ مگر خاص خوبی جو تھی وہ غزنوی خاندان میں یہ تھی کہ ان کی 3 پشتیں میاں صاحب کی براہ راست شاگرد تھیں، یعنی مولانا عبداللہ غزنوی شاگرد تھے، ان کے بڑے بیٹے مولانا محمد غزنوی شاگرد تھے، اور پھر ان کے پوتے مولانا عبدالغفور غزنوی میاں صاحب کے شاگرد تھے۔ تو ایک ہی نسل کی ایک ہی خاندان کی 3 نسلوں نے میاں صاحب سے استفادہ کیا۔ یہ بڑی ایک دلچسپ مثال ہے، اور میرا خیال ہے یہ کم مثالیں ملیں گی اس طرح کی۔ باپ بیٹے تو نظر آتے ہیں، کئی علماء کے شاگرد ایسے ہیں، کئی علماء کے جن کے باپ اور بیٹا دونوں شاگرد ہیں، لیکن 3 نسلیں ایک ہی بزرگ شخصیت کی شاگرد ہونا بڑی دلچسپ بات ہے۔ اچھا، ہمارے خاندان میں بھی 3 نسلوں نے میاں صاحب سے استفادہ کیا، لیکن وہ براہ راست نہیں ہے۔ وہ اس طرح کی مولانا شمس الحق عظیم آبادی ہو گئے، ان کے صاحبزادے حکیم محمد ادریس دیانوی، اور پھر مولانا شمس الحق عظیم آبادی کے ماموں تھے مولانا نور احمد دیانوی۔ تو 3 نسلیں ضرور ہیں لیکن براہ راست نہیں تھیں۔ صحیح، یہاں براہ راست 3 نسلیں تھیں۔ اور پھر جو غزنوی خاندان کا فیض ہے نا، اصل میں آپ نے ایک ایسا گوشہ کھول دیا ہے کہ زبان بھی نہیں رکتی، اور ان بزرگوں کا ذکر کرنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ کئی مجلس، اب ان کے بڑے شاگردوں میں مولانا عبدالجبار غزنوی کا بھی نام آتا ہے۔ جی، ایسے ہی ہے۔ تو وہ مولانا عبداللہ غزنوی کے فرزند تھے، اور ان کا بھی بڑا کام تھا۔ بنیادی طور پہ وہ ایک شعر کا مصرع ہے نا، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ معاملہ، یہ وہ ہر شخصیت اپنی جگہ آفتاب ہے۔ مولانا ابراہیم آروی جو ہیں وہ بہت بڑی شخصیت ہیں، اور جن لوگوں کا کتاب سے تعلق ہے، علم سے تعلق ہے براہ راست، وہ تو ان کو جانتے ہیں، عام عوام میں ذرا ان کا تعارف کم ہے، لیکن وہ میاں صاحب کے خاص شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کا بھی یہاں پہ کچھ ذکر کیا جائے۔ میں کہوں گا کہ بالخصوص عہد استعماریت میں جو مولانا ابراہیم آروی ہیں، ان کی بڑی عظیم شخصیت نظر آتی ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں ایک مدرسہ قائم کیا، وہ مدرسہ جو تھا وہ اپنے دور کی جدید ترین یونیورسٹی تھا، یعنی مدرسہ احمدیہ آرا،
اور میں آج بھی کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ میاں صاحب کی شاگردوں میں جو مدرسہ احمدیہ آرا تھا، وہ جس معیار پہ لے کے وہ گئے اور جس درجے کا انہوں نے قائم کیا، آج بھی ہمارے مدارس اس معیار پہ نہیں پا سکے. اس مدرسے کا اپنا تعلیمی نظام تھا، ہاسٹل تھا. اچھا، علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ جو مدرسے میں طلباء کی رہائش کا انتظام، ہاسٹل کی جو بدعت ہے، یہ وہابیوں سے شروع ہوئی ہے. اچھا، یہ کہ پہلا ہاسٹل سسٹم جو اہل حدیث نے شروع کیا. تو مدرسے میں انگریزی تعلیم دی جاتی تھی. یہ معلوم تاریخ کے مطابق جو قریب ترین تسلسل کے انگریزی تعلیم کا آغاز ہوا یہ اسی مدرسے سے ہوا. یہ بات مولانا سلمان اشرف نے لکھی. آپ سر سید سے یہ امتیاز بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ اصل میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس ریکارڈ میں ایسے مدارس ہیں جہاں اس سے پہلے تدریس شروع ہوئی انگریزی تعلیم کی، لیکن وہ مدرسوں کا تسلسل کچھ بھی نہیں رہا، بہت جلدی ختم ہو گئے. تو باقاعدہ جو تسلسل قائم ہوا نا جس کے بعد، وہ مدرسہ احمدیہ آ رہی تھا بہرحال. اچھا، اس بات کا ذکر مولانا سلمان اشرف بہاری نے کیا ہے، اور مولانا سلمان اشرف بہاری کا تعلق بریلوی مکتب فکر سے، تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ وقت کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے مدرسہ احمدیہ آرا میں انگریزی تعلیم کا آغاز ہوا. اس کے علاوہ اس مدرسے میں بہت اپنا مطبع تھا. اس مدرسے میں سالانہ جلسے ہوتے تھے، جلسہ مذاکرہ علمیہ آرا کے نام سے، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. شبلی نعمانی بھی یہاں آئے، ڈپٹی نذیر احمد بھی آئے، مولانا بٹالوی آیا کرتے تھے. تو یہ کافی ایک گلدستہ سجاتے تھے جہاں صرف اسناد تقسیم نہیں کی جاتے تھے بلکہ وقت کے مسائل پہ بحث بھی ہوتی تھی، اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں وہ وہاں حاضر ہوا کرتے. بلکہ میں یہاں پہ ایک جملے کا اضافہ کروں گا کہ جو آ رہا ہے یہ اگر جس طرح علم کا ہمارا اہل حدیث جو سلسلہ ہے، جو علمی سلسلہ ہے، وہ میاں صاحب تک پہنچتا ہے نا، اگر ہماری سیاسی جدوجہد دیکھی جائے نا، سیاسی جدوجہد اس کا اس مدرسے سے گہرا تعلق ہے. جی، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں اس کا وہی مقام ہے، کیونکہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کی جو تجویز پیش کی گئی تھی، اسی یہاں پہ مولانا صلاح اللہ مرسری صاحب رحمہ اللہ نے یہ پیش کی تھی، اور وہ اسی کے جلسہ عام تھا جہاں پہ وہ جہاں اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو وہیں پہ تقسیم وہ پیش کی گئی. اسی کا تسلسل آج مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے، اور اسی کا تسلسل آج مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور دوسری اہل حدیث جماعت ہے. جو بھی سیاست ہے نا ہماری، باقاعدہ ایک پولیٹیکل ٹچ ہمارا مرکز وہاں بنتا ہے. جی، یہ بہت بڑی بات ہے. تو مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی کا بڑا کردار رہا ہے آل انڈیا حدیث کانفرنس. جی، وہ بالکل ان کا تو بنیادی کردار ہے، کلیدی کردار تو ان کا تھا. وہ انہوں نے بڑی محنت بھی کی ہے انہوں نے، اور مولانا صلاح اللہ مرسری صاحب نے وہ پورے ہندوستان کے انہوں نے دورے کیے تھے، بڑی محنت کی تھی انہوں نے. بدقسمتی سے ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا. اچھا، میاں صاحب کے شاگردوں میں مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کا بڑا نام ہے. مولانا عبد الرحمن مبارک پوری میاں صاحب کے نسبتاً بعد کے شاگرد ہیں، بعد کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے بڑے کام بہت بلند کام میں بہت آگے نکلے، بہت کام میں آگے نکلے. تو انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی تحفۃ الاحوذی، جو عالم اسلام میں پوری معروف ہے اور بہت اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. اس شرح، اچھا خود ان کی شاگردوں کا سلسلہ بھی بڑا اعلیٰ درجے کا رہا ہے، اور ان کے جو شاگرد ہیں ان میں شیخ تقی الدین ہلالی بھی شامل ہیں. جی بالکل، اور بڑے بڑے شاگرد ان کے شاگرد ہیں. تو یہ تدریسی خدمت بھی ان کی اچھی خاصی رہی ہے، اور تصنیفی لحاظ سے جو ہے انہوں نے تحفۃ الاحوذی لکھ کے جو ہے نا وہ ایک عالم اسلام میں ایک بہت قیمتی اضافہ کیا علمی ذخیرے. جس طرح عون المعبود کی شرح سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا ابو داؤد کی شرح، ابو داؤد کے حوالے سے، اس طرح ترمذی کی جو یہ شرح ہے اس سے بندہ کوئی بے نہیں، بلکہ بنیادی شرح ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شبہ نہیں. دیکھیں میاں صاحب کا جو موضوع ہے، یہ ایک شخصیت جس نے 100 بار بخاری شریف پڑھائی ہے، 100 بار، 60 سال تدریس کی عمر ہے، اور اس میں بھی 100 بار بخاری شریف پڑھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً ہر 2.25 سال میں 2 دفعہ بن جاتی ہے نا، 2.25 سال میں 2 دفعہ بن جاتی ہے. تو یہ بہت ایک وسیع خدمت ہے. پھر شاگردوں کا سلسلہ سینکڑوں نہیں ہزاروں تک پھیلا ہوا، معلوم 750 تو معلوم ہے. تو یہ ایک بڑا ایک متاثر کن ہے. تو یہ اس کے لیے تو ظاہر سی بات ہے ایک لمبی نشستیں چاہیے، لیکن پہلے ہمارے پاس وقت محدود ہے، اور آپ بھی لاہور تشریف لے کے آئے ہیں، آپ کا بھی وقت مختصر وقت ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے آخری دنوں کے حوالے سے ہم اپنی بات کر کے کہ آخری دنوں کے کچھ شاگردوں کا ذکر کیا جائے، اور میاں صاحب کی وفات کہاں پہ ہوئی، کس شہر میں ہوئی، ان کی تدفین کہاں پہ ہوئی، ان چیزوں کا آپ ہمیں بتائیں، اور پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. میاں صاحب کی آپ جیسا جانتی ہیں کہ ہجری لحاظ سے تقریباً پورے 100 سال ان کی عمر ہوئی، اور اللہ رب العزت کا ایک خاص احسان ان پہ رہا کہ 100 سال کی عمر تک بڑے مستعد رہے، چاق و چوبند رہے، اور بیماری کے باوجود بھی جو ہے ان کا تدریسی سلسلہ چلتا رہا. انہوں نے بیماری کو حائز نہیں ہونے دیا، اور آخری دنوں تک جو ہے انہوں نے پڑھایا ہے. چنانچہ ان کے ایک شاگرد ہیں مولانا ابوالقاسم صاحب بنارسی، معروف شخصیت، ہماری معروف شخصیت. ان کی جو میاں صاحب کی جب وفات ہوئی تھی تو 1307 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، تو وہ سمجھیں 13 برس کے تھے.
13 برس کی عمر کے جو شاگرد ہیں انہوں نے پڑھا تھا، تو بالکل ہی آخری دور کے شاگرد تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ میاں صاحب نے بالکل آخر وقت تک جو ہے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھا، جب تک کہ وہ بستر پہ نہیں آ گئے تب تک وہ پڑھاتے رہے. اچھا، یہ بستر پہ آنے والا معاملہ بھی چند ماہ کا ہی تھا، تو چند ماہ تک سے پہلے تک وہ پڑھاتے رہے اور ان کا تعلیمی تدریسی تسلسل جو ہے وہ برقرار رہا. ڈپٹی نذیر احمد کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ میاں صاحب کے سالے کے داماد بھی تھے اور اس طرح ایک ان کا سسرالی خاندانی تعلق بن جاتا ہے. تو ان کے صاحبزادے ہیں اور بڑے مشہور ادیب ہیں بشیر الدین احمد. تو انہوں نے اپنی کتاب تاریخ مملکت بیجاپور، جس طرح ان کی واقعات دارالحکومت دہلی بڑی مشہور کتاب ہے 3 جلدوں میں، تو بیجاپور کی تاریخ میں انہوں نے ایک مقام پہ حاشیہ لگا کے لکھا ہے کہ بزرگوں کے دینی خدمات کا ایک فیض یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے تک وہ ان کے قوا مضبوط رہتے ہیں اور دماغی خلل کا کوئی عارضہ ان کو پیش نہیں آتا، یادداشت بھی سلامت رہتی ہے. تو میاں نذیر حسین دہلوی کا ذکر کیا ہے کہ میرے والد کے پھوپھا والدہ کے پھوپھا ہوتے تھے، تو وہ بڑھاپے تک ان کی یہی کیفیت تھی کہ وہ بالکل مستعد تھے، بالکل تازہ دم تھے اور ان کی یادداشت وغیرہ بالکل صحیح تھی. تو یہ میاں صاحب پہ اللہ رب العزت کا قرآن حدیث پڑھانے کی برکت سے جو ہے یہ احسان تھا، یعنی کہ آخری عمر تک وفات تک گواہ جو تھے قائم رہے تھے اور عناصر میں اعتدال رہا تھا. تو اس کے بعد بھی آخری چند مہینے بیمار رہے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. یہ اللہ کا خاص انعام اور احسان تھا اور دعوت توحید کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام. 13 اکتوبر 1902 میں ان کی وفات ہوئی ہے اور دہلی میں ان کی وفات ہوئی اور دہلی میں اس شان کا اس عظیم الشان محدث کا عظیم الشان جنازہ اٹھا اور تقریباً پورا دہلی جو ہے امڑ آیا اس میں. اور ان کی تعزیتی مضامین جو ہیں وہ اس زمانے کے لوگوں نے لکھے. خود علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ میں نواب محسن الملک جو تھے انہوں نے بھی میاں صاحب کی وفات پہ تعزیتی شذرہ لکھا اور بہت اچھی طریقے سے خراج تحسین پیش کیا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ ان کی سرگزشت حیات کے کچھ باب ہیں اور بہت مختصر سے باب ہیں ابو بکر بھائی جو ہم نے آج پیش کیے ہیں. جی ان کی زندگی 100 برس کی زندگی ہے جس میں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 100 برس کی زندگی اور 100 برس کی تعلیمی زندگی ہے. یہ بڑا دلچسپ آپ نے جملہ بولا کہ 100 برس کی زندگی ہے نا، تقریباً 100 برس کی زندگی بن جاتی ہے ان کی، تھوڑی کچھ کم و بیش. تو لیکن یہ ہے کہ خود بھی تدریس کی پہلے پڑھایا پھر پہلے پڑھا، سارے اس کے باوجود تو تدریسی عمر ان کی 100 برس بن جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اتنی شاندار شخصیت ہے کہ برصغیر کی تاریخ کی حد تک مثال نہیں ملتی. کمال شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور یقیناً ہم سب براہ راست اور بالواسطہ ان کے احسان مند ہیں، بالواسطہ ہم ان کے احسان مند ہیں. بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے. میاں صاحب کی زندگی اتنی شاندار ہے اور اتنی جاندار شخصیت ہے کہ اس کے لیے تو کئی مجلس سے بھی کم ہے. کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا، آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہ 100 برس کی تدریسی عمر ہے ان کی، یعنی کہ 60 سال انہوں نے پڑھایا لیکن 100 برس کی تدریسی عمر ہے ان کی کہ اتنا زیادہ پڑھایا اور ان کے شاگردوں کا حلقہ اتنا وسیع ہے. ان کے شاگردوں کا تذکرے میں کئی پروگرام کرنے پڑ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. یقیناً بالواسطہ ہم سب ان کے احسان مند ہیں کہ ان کے سبب اس بر صغیر میں حدیث کی دعوت کا فروغ ہوا اور حدیث کی اہمیت کا لوگوں کو اندازہ ہوا. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.